बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आलिया नज़ीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता जो 10 अप्रैल से लेकर तो 16 अप्रैल तक चलने वाला है। ये जो हफ्ता है ये आप समझ लीजिए एक चेंज का जो हम जैसे किसी दरवाजे के करीब नहीं पहुंच जाते उस तरह का हफ्ता है। यहाँ पर बहुत हलचल है। आसमानी काउंसिल में बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स में ट्रांजिट्स भी है और टकराव भी है और मेल मुलाकात भी है, मिलाप भी है, जुदाई भी है, बहुत कुछ है। सो आपने इस हफ्ते में थोड़ा सा अपने आप को अंडर कंट्रोल रखना है। लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन चल रहा है और वो क्लोज विसिनिटी में है। वीनस भी वहीं है, सैटर्न और जुपिटर ये सारे क्लोज विसिनिटी में हैं और ट्रांजिट कर रहे हैं। और एक और बात यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि जो अप्रैल का महीना है ना, इसको आपने ऐसे देखना है जैसे कि कोई तब्दीली के दरवाजे पर हम आकर खड़े हो गए। इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली जितने भी लोग हैं सबकी ज़िंदगी में जो भी आपका महज है, जो भी एज है, जो भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप तब्दीली के दरवाजे तक पहुँचे हैं। तब्दीली आने ही वाली है क्योंकि जो आसमानी काउंसिल का माहौल है ना वो तब्दीली की तरफ लेकर जा रहा है। तमाम जो प्लैनेट्स हैं उनका मूड कह लें, मिजाज कह लें, ट्रांजिट्स कह लें, इस तरह के हैं कि अब वो अपनी एनर्जी चेंज कर रहे हैं। समझिए कि आसमान पर एनर्जी का पैटर्न चेंज होता है। जैसे हम कहते हैं कि गर्मियाँ आ गई हैं तो हम गर्मियों के हिसाब से अपनी लाइफ को चेंज कर लेते हैं, उसी तरह से अब माहौल चेंज हो रहा है और सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह चेंजेस को फेस करना पड़ेगा। तो उस हवाले से मैं बात करूंगी। और ये आप सब जो बरूज के लोग हैं वो याद रखिएगा कि ये हफ्ता जो है ये हलचल का है। आपने अगर पिछला हफ्ता जैसे देखा होगा बहुत हलचल थी, उसमें इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर लोग भी टकरा रहे हैं, कौमें भी टकरा रहे हैं, सब लोग आपस में एक टकराव के माहौल में हैं। और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है, आधे इधर है आधे इधर है, लाइंस वाजे हो गए हैं। सो हमारी ज़िंदगियों में भी किसी न किसी तरह से दिस इज सिम्बॉलिक कि किसी न किसी तरह से ये माहौल सबकी ज़िंदगियों में भी आएगा कि जैसे अब हमें एक साइड लेनी पड़ेगी, एक पोजीशन जो है ना वो हालात और प्लैनेट्स ने ले ली है और अब हम एक चेंज ऑफ वेदर की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो हमारा इल्म है ये आपको बताता है पॉसिबिलिटीज़, पेशन गोइयाँ नहीं। हम आपको गाइड करते हैं, आपको प्रिडिक्ट नहीं कर रहे होते, जस्ट लाइक वेदर फोरकास्ट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एरीज़ के हवाले से। हमारा जो पहला बुर्ज है बुर्ज एरीज़। सबसे पहले तो जिन लोगों की इस हफ्ते सालगिरह है सबको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे और बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह करे कि ये जो आपका नया सोलर ईयर शुरू हुआ है इसमें आपकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश, जो भी आपकी जद्दोजहद है, आपका रब उसमें आपको कामयाब करे। ये जो हफ्ता है इसमें आप समझ लीजिए कि काउंट डाउन शुरू होता है, जैसे कि हम एक कामयाबी के रास्ते पे नहीं आते, फ्यूल भर जाता है गाड़ी में और आप एक तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो ये हफ्ता आपके लिए कुछ इस तरह की हालात लेकर आएगा कि जहां आपको लगेगा कि ज़मीन के नीचे अंडर करंट्स क्या थे, whatever was happening behind the, जिसे कहते हैं ना आई, कि आपके बैक पे क्या हो रहा था, अंडरग्राउंड क्या हो रहा था, अंडर करंट्स क्या थे, किस तरह से हालात जो है ना आपको समझ आने लगेगी चीज़ों की, दुनिया की, लोगों की, हालात की, चालों की, साजिशों की। सो यू आर एट अ पॉइंट जहाँ पर आप इस चीज़ को समझ लेंगे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो एरीज़ के लिए बड़ी अनयूजुअल है, क्योंकि ये पायनियर्स हैं, लीडर्स हैं, सबसे पहले दुनिया में इन्होंने हर चीज़ को सबसे पहले करना होता है। लेकिन ये जो हफ्ता है इसमें आपके जहन में एक थोड़ी सी तब्दीली होगी। आप सोचेंगे कि जिस भी काम को करना है ना ओल्ड स्कूल के साथ करना है, ओल्ड थिंकिंग के साथ करना है, पुराने तरीक़ों से करना है। नई टेक्नोलॉजी है या जो नए तरीके हैं या जो मॉडर्न चीज़ें उन्हें एक तरफ रख के आप ओल्ड स्कूल की तरफ मुतवज्जह होंगे। जहाँ पर भी जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है उसमें एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई है। और इस हफ्ते आपने याद रखना है कि 13 तारीख, 12, 13, 14 ये 3 तारीखें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। यहाँ पर कोई बहुत अच्छा, कोई बड़ा पॉजिटिव इवेंट हो सकता है और कोई ना कोई समथिंग दैट विल ब्रिंग बूस्ट इनटू योर लाइफ। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसमें ये है कि कामयाबी, आपकी फ़तह। लेकिन फ़तह के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मोहब्बत से, माफ़ी से काम लें। अगर आप माफ़ करते जाएंगे आप कामयाब होते जाएंगे, क्योंकि आप विक्ट्री स्टैंड के बिल्कुल पास खड़े हैं। आपको कोई विक्ट्री स्टैंड से रोक नहीं सकता सिवाय आपके अंदर की नफ़रत। आपको अपने अंदर की नफ़रत को इस हफ्ते की तरफ रखना है और अपने आप को हल्का करना है। जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगर हल्के हों तो ज़्यादा बेहतर रहता है। नेगेटिव एनर्जी में आपके ख़िलाफ़ साजिश,
जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, एस्ट्रोलॉजी में हमने देखा कि आपको समझ आ रही होगी कि अंडर करंट क्या है। तो अंडर करंट जो है वो सामने आ सकता है, साजिश खुल के आपके सामने आ सकती है, आपको पता चल जाएगा कौन कहाँ आपके साथ दुश्मनी करने वाला है या कर सकता है। सो अपनी आंखें कान खुले रखिए, साजिश की बहुत बड़ी आपके अगेंस्ट हो सकती है। आपका हेल्थ अलर्ट कुछ बहुत ठीक इस हफ्ते का नहीं है। अपनी हेल्थ जो आपकी करंट हेल्थ है उस पर तवज्जो दीजिए, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे आपको जैसे हेडेक्स का एक इशू इस हफ्ते आपको हो सकता है, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत हाई है। तो हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है, और आई इन्फेक्शन हो सकती है, आंखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और स्टमक अपसेट हो सकता है। ओवरऑल ये ऐसी हेल्थ अलर्ट है जो कि आप एहतियात से उसको ठीक कर सकते हैं। लव वाइब अच्छी है। लव वाइब में जैसे गिव एंड टेक करके मामले सुधारे जा सकते हैं। आप जैसे होता है ना कि आप एक समझौते पर आ सकते हैं, बिगड़ी हुई चीज़ें समझ सकती हैं। एजुकेशन और फाइनेंसेस के हवाले से लगता है कि आप रैश हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे हमने एस्ट्रोलॉजी में देखा कि आपका एनर्जी लेवल हाई है। जब एनर्जी लेवल हाई होता है एरीज का, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने इन दिनों रैश नहीं होना। जैसे ओल्ड स्कूल का आपको एडवाइस हो रहा है कि स्टे ओल्ड स्कूल, पुराने तरीकों से, बी कंजर्वेटिव, रैश ना हो, और कोई नया कदम उठाने से पहले कम से कम 100 दफ़ा सोच लीजिए। लकी नंबर के हवाले से आपका लकी नंबर है 14। वही बात 14 नंबर, 1 और 4। 1 और 4 जब आता है ना, तो वो एग्जैक्टली इसी सिचुएशन को एड्रेस करता है जो भी हमने एस्ट्रोलॉजी और टैरोस में देखी, मॉडरेशन के दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। जो भी मामला इन दिनों हैं उनमें मॉडरेशन, दरमियानी रास्ता, और दरमियानी रास्ते के साथ लकी नंबर की जब बात हो तो 14, 1 और 4 ये दोनों नंबर आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं। आपका लकी स्टोन और लकी कलर, लकी स्टोन आपका बन रहा है टाइगर आई, और लकी कलर आपका बन रहा है जी ब्लैक कलर और टाइगर आई स्टोन आपके एनर्जी लेवल्स को और आपकी जो हालात हैं फ़िलहाल उसमें आपके लिए लकी साबित होंगे, और इनकी जो वाइब है वो आपको सूट करेगी। अब आपका डिवाइन मैसेज देखेंगे, इसमें आ रहा है कि आपको जो भी फैसला करना है आपने अपने अंदर की आवाज़ों से करना है। जो इस्तिखारा कह रहा है, जो यूनिवर्सल मैसेजेस आ रहे हैं, उन पर फोकस रखिए। आप कनेक्टेड हैं, इस हफ्ते पूरा आप कनेक्टेड रहेंगे। और यहाँ पर एक और बड़ी बात आपके साथ इस हफ्ते हो सकती है कि आपको अचानक ख्वाब में या यूनिवर्सल मैसेजेस में, बिकॉज आपका कनेक्शन इस हफ्ते स्ट्रॉन्ग है, तो आपको मकसद अपनी ज़िंदगी का पता चल सकता है कि इस दुनिया में मेरे आने का मकसद क्या है। सो अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ, और उससे पहले हमारे एरीज दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको महसूस होगा कि हवा में कुछ तेज़ी है, करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, आगे जाया जा सकता है, ये बैटल फाइट की जा सकती है, यहाँ पर कामयाबी हासिल की जा सकती है। आपको जैसे सडनली अचानक सच्चाई आपकी आंखों के आगे आ जाती है, आपको अचानक पता चल जाता है अच्छा ये बात थी, सच्चाई, ट्रुथ, वो ट्रुथ आप जानना चाहते हैं, आप जानना नहीं चाहते। सो बी प्रिपेयर्ड कि आपके आगे सच्चाई आ जाए। सच्चाई को हम डिफाइन नहीं कर सकते पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सच्चाई होती है, और आपको इस हफ्ते सच्चाई को फेस करना पड़ेगा। आपकी जो जैसे होता है ना कुछ ऐसी सोचें, ऐसी सोचे, कभी हम टीवी के आगे बैठते हैं या यूट्यूब देखते हैं या कहीं पर भी हमें कोई बात सुनाई देती है जो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो हो सकता है इस हफ्ते कोई जुमला, कोई बात, क्योंकि हम सच्चाई को भी फेस कर रहे हैं, तो कोई जुमला, कोई बात, कोई किसी का मशवरा, कुछ भी आपके माइंड एंड लाइफ चेंजिंग साबित हो सके, आप अपना ट्रैक बदल सकें। और दूसरा इसके अलावा एक और बड़ी बात नज़र आती है कि जैसे आप चूँकि आप सच्चाई देख रहे हैं आंखों के, इस हफ्ते आपका जो प्लैनेट्स हैं वो आपको सच्चाई की तरफ लेकर जाएंगे। तो जहाँ आप सच्चाई देख रहे होंगे वहाँ आप महसूस करेंगे कि आपको बादल, मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आपको बादल आते नज़र आ रहे हैं। आपको पता चलेगा कि अब होने क्या वाला है। जैसे कि आप होता है ना कि आप फ्यूचर को देख सकेंगे, परसीव कर सकेंगे, समझ सकेंगे और उसके मुताबिक प्लानिंग कर सकेंगे। दिस इज़ वेरी गुड फॉर टॉरस। एंड अगर वो टॉरस जो डिप्रेशन से गुजर रहे थे या किसी मुश्किल से गुजर रहे थे या किसी बंदिश से गुजर रहे थे, कोई भी हालात की बंदिश, उनके लिए यह हफ्ता बहुत खुशखबरी का है। हो सकता है आपके वो जिस चीज़ ने आपको ब्लॉक किया हुआ था वो खुद ही आपके रास्ते से हट जाए। कुछ ऐसा लगता है या आप
फिर आप उसे पकड़ के रास्ते से हटा दें। ये सिचुएशन जो है ये इस हफ्ते आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई देती है। पॉजिटिव एनर्जी में नज़र आता है कि जैसे आप आपको नई ऑफर, एक नई लीज ऑफ लाइफ मिल सकती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी, स्ट्रगल कर रहे थे आप, कहीं जॉब में इश्यूज़ थे, घर में इश्यूज़ थे, कोई भी कहीं लग रहा था कि बस अब गया, वहाँ आपको लीज ऑफ लाइफ मिल सकती है। दिस इज़ अ वीक ऑफ गेटिंग न्यू लीज ऑफ लाइफ इन योर स्ट्रगल। नेगेटिव एनर्जी में ये है कि आपको फेस करना पड़ेगा एंड। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो सकती हैं या ख़त्म कर दी जा सकती हैं। मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ, जैसे कि कोई जानबूझकर आउट ऑफ जेलसी होता है ना, कोई आपसे जेलसी करे। मैं सिंबॉलिकली कहती हूँ कि आप समझे आपका जो बॉस है वो आपकी तरक्की से जेलस होकर आपको डिमोट करने की कोशिश करता है, या आपको कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। इसको आपने बड़े लॉजिक के साथ हैंडल करना है और ये याद रखना है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये आउट ऑफ जेलसी हो रहा है। हेल्थ अलर्ट में आपको पाँव की मोच का प्रॉब्लम हो सकता है, मूवमेंट में इशू हो सकता है, जैसे चलने फिरने में कोई इशू हो जाए तो उसका आप ध्यान रखेंगे तो ठीक हो जाएगा। लव वाइब आपकी कह रही है कि बिला वजह के आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि आपके जो जिनसे आप प्यार करते हैं वो लोग खामखा आपके साथ आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएं, तो आर्ग्यूमेंट्स में गुस्सा भी हो सकता है, तो आप एग्ज़िट कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि बात बढ़ रही है या ये किसी आर्ग्यूमेंट की तरफ या गुस्से या झगड़े की तरफ चली जाती है, आप वहाँ पर मीटिंग कॉल ऑफ कर दें या एग्ज़िट कर लीजिए। आपकी एजुकेशन और फाइनेंसेस के हवाले से बहुत ज़बरदस्त इस हफ्ते आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी स्टेप ले रहे हैं या जो भी स्टडी कर रहे हैं या जिस भी चीज़ में आपने नया एडमिशन लिया है या नया कोर्स शुरू किया है, वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी और नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा आपको फ्यूचर में ये चीज़ बेनिफिट देगी। लकी नंबर के हवाले से आपका नंबर है 66। 2006 में 66 मास्टर नंबर, ये कहता है कि दिस इज़ अ वीक ऑफ हीलिंग फॉर यू। आप इस हफ्ते जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, भी हमने एस्ट्रोलॉजी में भी देखा, वही चीज़ एंडोर्स कर रही है न्यूमरोलॉजी भी कि दिस इज़ अ वीक ऑफ 66। और इस 66 के हफ्ते में आपको हीलिंग मिलेगी। जो भी आपका प्रॉब्लम है, हमारी स्ट्रगल में भी हम बहुत ज़्यादा इनपुट दे रहे होते हैं अपने असाब की, तो वो भी आपकी जो हीलिंग है वो भी हील होगा, यानी कि रिलैक्स कर सकेंगे, हील हो सकेंगे, कामयाबी पा सकेंगे और अपनी मंजिल हासिल करने के लिए रास्ता ढूंढ सकेंगे। और ओवरऑल भी अगर किसी बीमारी से भी गुजरे हैं तो जब 66 आता है वो कहता है दिस इज़ अ वीक ऑफ हीलिंग फॉर यू। लकी स्टोन और लकी कलर में आपके लिए ब्लू स्टोन है। ब्लू में बेस्ट होता है नीला अकीक, तो ब्लू या एगेट या ब्लू लेस एगेट जो होता है ना, वो नीला पत्थर जिसमें सफ़ेद लाइनें हों, ये इस वक्त आपके लिए बेस्ट रिजल्ट ला सकता है। और कलर आपका बन रहा है जी लाइट जो लाइलक होता है कासनी, उसके रंग आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं। आपके डिवाइन मैसेज के हवाले से देखते हैं। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप इस हफ्ते कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप इलेक्ट्रिसिटी फील करेंगे हवा में, तो एयर है, तेज़ी है, बहुत कुछ हो रहा है इस हफ्ते में आपकी ज़िंदगी में, बोथ साइड्स पर, दोनों महाजों पे, गुड एंड बैड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों चीज़ों में बहुत कुछ हो रहा है। सो आपने इस वक्त में कन्फ्यूजन का जब भी आपको हमला हो, आप एक लंबा सजदा कीजिए, कोई लंबी मेडिटेशन कीजिए, अपने रब के साथ कनेक्शन बिल्ड कीजिएगा। आपका मसला वहीं पर सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा और आपको आपके सजदे में आपका जवाब मिल जाएगा। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ, और उससे पहले टॉरस दोस्त लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए याद से। और हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं उनके लिए तो ये ऐसा हफ्ता है कि जहाँ आपको नई पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलेगी। आपको लगेगा अच्छा मेरा तो फोकस, जैसे फोकस होता है ना, आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस थे, एकदम से फोकस खुलता है, आपको लगता है अच्छा ये पॉसिबिलिटी भी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वेरी टिपिकल ऑफ जेमिनी कि ये बहुत सारी चीज़ें एक वक्त में करने के या बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ एक वक्त में जब इन्हें मिलती हैं तो बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश हो सकते हैं। इसी तरह से आपको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी और बहुत सारी पॉसिबिलिटी ऐसी हैं जो अंडरग्राउंड है। जैसे कोई बीज आपने बोए थे तो आपको वो लगेगा कि वो स्प्राउट कर रहे हैं,
स्प्राउटिंग वीक नहीं होता जहाँ पे पौधे ज़मीन से निकालते हैं बाहर और आपको बहुत खुशी होती है कि जो बीज आपने बाया वो स्प्राउट करके, बट ये जो टाइम है, जो स्टेज है, ये वो है जब पौधा बहुत डेलिकेट होता है, जब वो ज़मीन से निकलता है, उसे बहुत हिफाजत की ज़रूरत होती है। सो जो पॉसिबिलिटीज़ आप देख रहे हैं या जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, दे आर वेरी डेलिकेट, और उन डेलिकेट चीज़ों को आपने क्या कहते हैं, हैंडल विद केयर करना है। और उसके बाद ये है कि आपको पता चलेगा इस हफ्ते कि आपका कौन सा दोस्त आपके कितना ट्रस्टवर्दी है। लोगों का जो दोस्तों पर ख़ास तौर पर, या जो क्लोज लोग होते हैं आपके, जिन पर हम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, दोस्त होते हैं, हमें होता है ये तो हमारे साथ ये तो हमारे ट्रस्टवर्दी हैं। इस चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा कौन कितना ट्रस्टवर्दी है और आपने अपने सीक्रेट्स के साथ किस पर कितना डिपेंड करना है। उसके अलावा ये है कि आप एक ऐसी सिचुएशन फेस कर सकते हैं जैसे आप अनएक्सपेक्टेड, आपको जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था, प्लान ही नहीं किया था, क्योंकि हमारे जो जेमिनाइज होते हैं ये प्लान बहुत अच्छा करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, प्लान ए, प्लान बी, इन्होंने बहुत सारे प्लान्स बनाए होते हैं। लेकिन इस हफ्ते कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको अनप्लान्ड किसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। और जो इस हफ्ते की आपके लिए मेन एडवाइस है वो ये कि अपने दिमाग को आपने फ्लेक्सिबल रखना है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल रखना है, और किसी भी चीज़ को फाइनल एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं समझना, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ कभी के एक के बाद सेकंड के बाद थर्ड के बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में डेवलप हो सकती हैं। अब आपकी पॉजिटिव एनर्जी देखते हैं। पॉजिटिव एनर्जी में आपके लिए इस हफ्ते जैसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, यानी कि आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में रहमतों की, बरकतों की बारिश हो रही है। आपका जो भी अकीदा है उसमें आप फील करेंगे कि आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है। कोई अनदेखे हाथ, कोई अनजाना सा बंदा अनदेखा आपके सारे काम कर देता है। यू फील ब्लेस्ड दिस वीक एंड प्रॉबेबली यू आर ब्लेस्ड। शायद इसीलिए इस हफ्ते आप ये फील कर रहे हैं और ये सारा कुछ जो भी हमने देखा ये हो रहा है। नेगेटिव एनर्जी में नज़र आता है कि आपको जैसे होता है ना कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, जो आप जहाँ पर आप मूव ऑन करना नहीं चाहते, आपको जैसे धक्का दिया जाएगा कि ये करो जो आप करना नहीं चाहते। सो अगर आप करना नहीं चाहते तो उस सूरत पे आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिएगा, और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आप चीज़ों को पोस्टपोन कर दीजिए। जो आप करना नहीं चाहते वो मत कीजिएगा, क्योंकि वो ठीक नहीं है, और ये जो कुछ भी आपको कहा जा रहा है, करने के लिए कहा जा रहा है, उसमें शायद नेक नियति का इतना हाथ नहीं है। आपके हेल्थ अलर्ट के हवाले से स्किन एलर्जीज़ हैं, और वैसे भी एलर्जी किसी किस्म का हमला हो सकता है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम इस हफ्ते आप फील करें, आप कोई एंटी एलर्जिक लेके ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते जो भी हो रहा है वो किसी ना किसी एलर्जी के वजह से आपके साथ होगा। आपका लव वाइब जो है इस हफ्ते का बहुत ज़बरदस्त है। लव वाइब में जैसे एक बड़ी स्मूथ एनर्जी है, एक कंफर्टिंग एनर्जी है, एक जैसे आपको जैसे यू फील गुड अबाउट इट, यू आर फीलिंग वेरी गुड लव वाइब के हवाले से। फाइनेंसेस और एजुकेशन में आप जो सीड सो कर रहे हैं, जो काम आपने स्टार्ट किए हैं, जो भी आपने स्टडी किताब शुरू की है वो ठीक है, और यही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। और जो काम आप फाइनेंसेस के हवाले से, जैसे आपने कोई प्राइस बॉन्ड्स लिए हैं या आपने कोई शेयर्स लिए हैं, वो आपको आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। आपके लकी जो नंबर है इस हफ्ते वो 93 है। 93 लेकर आता है कि एक 93, एक तो 9 and 3 बोथ विल बी लकी फॉर यू, और दूसरा ये है कि जिस हफ्ते का नंबर 93 होता है ना, वो आपको ऐसी एनर्जी देता है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि जो काम आप एक महीने में कर सकते थे वो आप इस एक हफ्ते में उसको मुकम्मल कर सकते हैं। इस तरह का आपका 93 ये नंबर होता है जो कहता है यू हैप्पीली, आप अपनी टेबल को, सिंबॉलिकली बता रही हूँ, अपनी टेबल को सारी फाइलों से क्लियर कर सकते हैं। आपका लकी स्टोन और आपका जो लकी कलर है, इस हफ्ते आपका लकी स्टोन ग्रीन बन रहा है। कोई भी सब्ज पत्थर ले लीजिए, ग्रीन कलर का ले लीजिए। जो बेस्ट ग्रीन होता है वो तो एमरल्ड होता है। एमरल्ड हर जेमिनाई का यूँ तो लकी नंबर है, लेकिन जब हम वीकली या डेली बेसिस पर स्टोन्स की एनर्जी को यूज़ करते हैं सेल्फ हीलिंग के लिए,
تو اس میں ہمیں ایکسپیریمنٹس کرنا چاہیے. تو گرین اونیکس یوز کیجیے, گرین جیڈ یوز کیجیے, گرین ایگیٹ. سب سے زیادہ جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے نا وہ سبز عقیق میں ہوتی ہے. تو ایک سبز عقیق لے کے اپنے پاس رکھ لیجیے. اور کلر آپ کا بن رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں لائٹ بلو, فیروزی اور انک بلو کے درمیان کا جو بلو ہوتا ہے وہ آپ کا اس ہفتے کا کلر ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسیج کیا ہے. اس ہفتے کا ڈیوائن میسیج ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی حاصل ہو, اور اف یو وانٹ ٹو سیو یور امیجیٹ فیوچر, تو آپ اپنا ایمان پختہ رکھیے, اپنا یقین پختہ رکھیے, اور چیزوں میں جیسے ہوتا ہے نا کہ دعا میں لگ جائیے اس کے لیے. تو دعائیں آپ کے جو اس ہفتے جو بہت فروٹفل, آپ جس طرح سے کنیکٹڈ ہیں یونیورس سے, کیونکہ ہم کسی نہ کسی وے سے یونیورس سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اس ہفتے جب آپ کنیکٹڈ ہیں یونیورس سے تو آپ اس طرح سے کنیکٹڈ ہیں کہ آپ کی جو دعائیں ہیں, جو جائز حاجات جن کو ہم کہتے ہیں, وہ ایزیلی پوری ہو سکتی ہیں, یا آپ کا کنیکشن جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے ایک پازیٹیولی آپ کو یونیورس کے ساتھ کنیکٹ کیے ہوئے. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے جیمنائی دوست لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب کر لیجیے ہمارا چینل. جو ہمارے کینسر دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ ایسے ہے کہ جس میں انہیں چوائسز کا سامنا کرنا پڑے گا. یو میک, جیسے آپ چوائسز ہوتی ہیں آپ کی, اور مجھے اس ہفتے بہت امپورٹنٹ کانورسیشنز نظر آتی ہیں لوگوں سے کہ آپ بڑی امپورٹنٹ, جیسے ہوتا ہے نا کریئر کے حوالے سے, رشتوں کے حوالے سے, لڑائیوں کے حوالے سے, اینی تھنگ جو بھی آپ کی لائف کا محاذ ہے اس میں امپورٹنٹ کانورسیشنز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایسا ہفتہ ہے کہ جو پلاننگ کرنی پڑے گی آپ کو. آپ کا جو رولر ہے مون وہ آپ کے 2nd, 3rd اور 6th ہاؤس سے گزر رہا ہے. 2nd, 3rd اینڈ 6th ہاؤس جو ہوتے ہیں نا یہ فائنانسز کے ہوتے ہیں, کمیونیکیشنز کے ہوتے ہیں, اور جو آپ کا 2nd, 3rd اینڈ 4th, تو یہ جو 2nd, 3rd اینڈ 4th ہاؤسز ہوتے ہیں یہ آپ ہوتے ہیں آپ کے فائنانسز کے, ذات کے, آپ کی کمیونیکیشنز کے, آپ کے گھر کے. تو ان سے ریلیٹڈ ایشوز آپ کے سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ چڑھتا ہوا چاند ہے اور اس کی جو بہت پاورفل اور بہت اسٹرانگ قسم کا مون ہے. تو یہ پاورفل اور اسٹرانگ مون جو ہے یہ آپ کو ایسے اتنی انرجی دے رہا ہے, آپ کا رولر ہے آپ کو اتنی انرجی دے رہا ہے کہ آپ جو بھی فائنینشیل ایشوز ہیں, جو بھی فیملی ایشوز ہیں, ان کو آپ ریزالو کر سکتے ہیں جسٹ بائی ٹاکنگ اباؤٹ دیم, اور جسٹ اباؤٹ کانورسیشن. فار ایگزامپل اگر آپ کا کوئی چیک پھنسا ہوا ہے, یا پیسے پھنسے ہوئے ہیں, یا آپ کی سیلز نہیں ہو رہی ہیں, یا آپ کا کوئی بزنس پروجیکٹ پھنسا ہوا ہے, تو آپ کو تھوڑا سا مائنڈ اپلائی کرنا ہے, تھوڑی سی میٹنگ کال کرنی ہے, تھوڑا سا لیکچر دینا ہے, تھوڑی سی بات چیت کرنی ہے, اور چیزیں آپ کے انڈر کنٹرول آ جائیں گی. اور آپ کا دماغ ایکچولی بہت زیادہ ان ہفتے چلے گا, اس ہفتے چلے گا. ایک چیز آپ نے اوائڈ کرنی ہے, قرضہ نہیں لینا, لون نہیں لینا. اس کی ٹوپی اس کے سر کر کے گزارا کر لیجئے. اگر آپ کو لون چاہیے تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا ٹائم گزار لیجئے, کچھ دنوں کے بعد کر لیجئے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس ہفتے ایک اور چیز بھی ہے کہ اپنے آپ کو قرضے, اگر آپ پر قرضے ہیں تو اس ہفتے آپ کو اگر پلان بناتے ہیں تو وہ بڑا کامیاب, کیونکہ آپ کی جو انرجی ہے آپ کو ایسی مل رہی ہے کہ آپ فائنینشیل ہاؤس پر اپنی پلاننگ بہت صحیح کر سکتے ہیں. سو اپنی فائنانسز کی پلاننگ آپ بہت زبردست طریقے سے کیجئے. آپ اگر ابھی اس ہفتے اگر پلان کرتے ہیں تو اگلے 6 مہینے میں آپ پر اگر کوئی قرضہ ہے, بڑا قرضہ بھی ہے, یا کوئی بڑی پرچیز بھی ہے, آپ کسی بڑی پرچیز کے لیے پلان کر رہے ہیں, تو ودن 6 months اس ہفتے میں کی گئی پلاننگ کو آپ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جیسے ہوتا ہے نا کوئی خواب ایسا پورا ہو سکتا ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ جلدی پورا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی خواب. یہ ہفتہ جو ہے یہ آپ کے لیے کسی خواب کی تعبیر لے کر آئے گا. ویری ویری پازیٹیو خواب آپ کا تعبیر سے ہمکنار ہوگا انشاءاللہ. ہوپفلی ہوپ فار دا بیسٹ. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے اس میں ہے کہ آپ کو جو پلانیٹری پوزیشنز ہیں یا جو یونیورسل وائبز ہیں وہ آپ کے حق میں ہیں. یونیورسل وائبز جو ہے وہ آپ کی مدد کر رہی ہے کسی نہ کسی طرح سے, کہیں نہ کہیں سے آپ کو مدد ملے گی اس ہفتے, جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ میرا یہ مسئلہ جو ہے یہ یوں حل ہو سکتا ہے. سو اٹ ول ریزالو دس ویک. آپ کا کوئی سمجھ لیجئے
کوئی آپ کے لیے بہت بڑی بات ہو سکتی ہے جسے ہم یونیورسل ہیلپ کہتے ہیں. اور یونیورسل ہیلپ جو ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. نیگیٹو انرجی میں دیکھتے ہیں, نیگیٹو انرجی میں یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت نیک ہیں اور اب بہت گنہگار ہیں, اس طرح سے کہ یہ سمبولکلی بتا رہی ہوں کہ آپ کو کہا جائے گا تم یہ بھی غلط کرتے ہو, تم یہ بھی غلط کرتے ہو, تمہارا یہ عمل بھی غلط ہے. اس طرح سے کوئی آپ پر, جیسے کوئی مفتی آپ پر فتویٰ لگا رہا ہے بلا وجہ کا, تو یہ جو فتویٰ ہے یہ وہ خود بھی جو لگا رہے ہیں لوگ آپ پر فتویٰ لگانے کی کوشش کریں گے. سمبولکلی سنیے گا اس کو, یہ کوئی میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ غلط ہیں, اور وہ صرف اور صرف بدنیتی کی بنا پر کہا جائے گا. آپ پہ جو بھی فتویٰ لگے گا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی. اس کو سن کر آپ نے پریشان نہیں ہونا اور نہ ہی اس کو دل پر لینا. جو آپ کر رہے ہیں you are right and the one who is saying that you are wrong is wrong himself or herself. ہیلتھ الرٹ دیکھتے ہیں. ہیلتھ الرٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے, ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے. کندھے یا بازو میں موچ یا ہاتھ میں تکلیف کا ایشو ہو سکتا ہے, ادروائز آپ کو ہیلتھ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لو وائب بہت اچھی ہے, چیزیں آفیشیل ہو سکتی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اگر لو از یور ڈریم تو پروبیبلی یہ ڈریم اس ہفتے آپ کا پورا ہو سکتا ہے. کوئی چیز آفیشیل ہو سکتی ہے یا آپ کی کوئی خواہش دیٹ از ریگارڈنگ لو پوری ہو سکتی ہے. اب آتے ہیں آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے. یہ ہفتہ اے اسٹار کا ہے. جو آپ اگر پیپر دے رہے ہیں یا آپ ایگزام دے رہے ہیں یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, کورس کر رہے ہیں, ایجوکیشن میں ہیں یا آپ فائنانشیل مینجمنٹ میں, تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس ہفتے آپ کو بہت بڑا پلان فائنانشیل کر سکتے ہیں اور بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہفتہ جو ہے یہ فائنانشیل آپ کو پلاننگ کے حوالے سے بہت بڑا ہو سکتا ہے. آپ کے لکی نمبر کے حوالے سے دیکھتے ہیں. لکی نمبر آپ کا 10 ہے. 10 کہتا ہے کارمک کمپلیشن, کہ آپ کی جو آپ کے اوپر سے قرضے اتر سکتے ہیں. جیسے بھی ہم نے یہاں دیکھا کہ آپ پلان کریں تو آپ قرضہ اتار سکتے ہیں. 10 جو نمبر 10 ہوتا ہے یہ بہت اسٹرانگ نمبر ہے, اور اس کا بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹ فری ہو سکتے ہیں یا آپ اپنے قرضوں سے فارغ ہو سکتے ہیں. اور وہ قرضے جو وہ کارمک بھی ہو سکتے ہیں, کارمک ڈیٹس بھی ہو سکتے ہیں, وہ فائنانشیل بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے قرضہ. تو اس ہفتے اگر آپ کوشش کریں تو آپ قرضہ فری ہو سکتے ہیں یا آپ اسے ہونے کا بڑا کنسٹرکٹیو پلان بنا سکتے ہیں. آپ کا لکی سٹون دیکھتے ہیں. لکی سٹون آپ کا فیروزہ ہے. فیروزے کے تھمبلز مل جاتے ہیں. فیروزہ آپ کا لکی سٹون ہے اور لکی کلر آپ کا براؤن بن رہا ہے, ڈارک براؤن, چاکلیٹ براؤن جس کو ہم کہتے ہیں. اور اب آپ کا ڈیوائن میسج دیکھتے ہیں. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ کو اس ہفتے اگر آپ جیسے بھی ہم نے کہا بلیسنگز ہیں اور آپ کو ڈیوائن ہیلپ مل رہی ہے, یونیورسل ہیلپ مل رہی ہے, تو اس کے لیے اگر آپ بچوں کی کسی یتیم خانے میں یا ایس او ایس میں یا آپ کے ارد گرد چھوٹے جو بچے ہیں ان کے لیے ان کی خدمت کیجئے, ان کو چیریٹی کیجئے, ان کی ہیلپ کیجئے. باقی یونیورس ول ٹیک کیئر آف یور پرابلمس. یو ٹیک کیئر آف اسمال کڈز, یونیورس ول ٹیک کیئر آف یو. تو آپ کو بری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موو کرتے ہیں لیو کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے کینسر دوست ہمیں یاد سے لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے نا, یہ ایسا ہفتہ ہے جہاں بہت کچھ سیکھنے جا رہے ہیں, بہت کچھ سیکھنے جا رہے ہیں. اور آپ کو بہت کیئرفلی اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینا ہے, کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو آپ نے سوچا ہوا تھا نا کہ یہ میرا بہت بڑا دشمن ہے, یو مائٹ فائنڈ آؤٹ کہ وہ تو آپ کا سب سے بڑا سپورٹر اور سب سے بڑا دوست ہے. اس کا ہر عمل آپ کے لیے بہتری کا باعث بنا. یہ سمبولکلی ہے, یعنی کہ جو آپ کے آئیڈیاز تھے نا وہ جیسے ڈسپیل ہو رہے ہیں, جیسے وہ کھل رہے ہیں. آپ نے جو پہلے سے سوچ کے رکھا ہوا تھا, آپ نے ججمنٹس کی ہوئی تھی, آپ کی جو اپنے اندر کی ججمنٹس تھی نا ان کو آپ دیکھیں گے سامنے, ٹروتھ آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ تو میں نے ایسے سوچا تھا, میری ججمنٹ تو یہ تھی, لیکن حقیقت یہ ہے. اپنے مائنڈ کو کھلا رکھیے گا. حالات جو جیسے ہوتا ہے نا, سمجھ لیجئے جیسے آپ کی آنکھ کے اوپر سے ایک دم پٹی اتر جاتی ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا جیسے انسان ایک دم روشنی میں, اندھیرے سے روشنی میں آ جاتا ہے. اندھیرے سے روشنی میں آنے کے بعد آنکھیں چندھیاتی ضرور ہیں, لیکن وہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے جب ہم روشنی میں آتے ہیں.
اور اب آپ بہت زیادہ جیسے چیزوں کو بہتر انداز سے دیکھ سکیں گے. کمفرٹ لیول آپ کے اندر آتا ہے اور اس کمفرٹ لیول کے ساتھ آپ چیزوں کے بارے میں زیادہ بہتر ڈیسیشنز لے سکیں گے. اور ایک اور بات بڑی لیوز کے لیے اس ہفتے جو ہماری پلانٹری پوزیشن میں اس وقت دیکھ رہی ہوں, اس میں لگتا ہے کہ جیسے یونیورس جو ہے وہ آپ کو جیسے آپ کی زندگی میں کوئی استاد ظاہر ہو سکتا ہے, یا کچھ لوگ چاہے وہ کوئی بھی ہیں, وہ چھوٹا بچہ بڑا, یعنی کہ ایک استاد آپ کے ارد گرد, ٹیچرز آر اپیئرنگ, اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو کسی مرشد گرو گائیڈ کی تلاش میں تھے انہیں کوئی لنک مل جائے یا انہیں ان کا ٹیچر مل جائے. سو دس از اے ویک جہاں پر آپ ایک بندے کو یعنی سمبولیکلی بتا رہی ہوں, آپ کسی پر بیعت کر لیں گے یا جان لیں گے کہ ہاں یہی میرا صحیح ٹیچر ہے یا استاد ہے. سمپل, یعنی کہ آپ کی زندگی میں کوئی استاد اس ہفتے اپیئر ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد دوسرا ایک اور بات یہ ہے کہ جو جیسے آپ کا ٹائم بہت ویسٹ ہوگا, کہ لوگ اپنے مسئلے لے کر آپ کے پاس آئیں گے, اپنے ڈیلیماز لے کر آپ کے پاس آئیں گے, اور آپ کے پاس ان کا دل چاہے گا بیٹھ کے گھنٹوں کے حساب سے وہ اپنی بات کریں. سو بات آپ سن لیتے ہیں, آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن ایک بندہ اگر بات بار بار ریپیٹ کرے, بار بار آپ کا ٹائم ضائع کرے, تو یہ چیز آپ کے لیے تھوڑی سی اریٹیٹنگ ہوگی. اس ہفتے آپ کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. اور جیسے ہوتا ہے کہ اس ہفتے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسی سڑک ہوتی ہے جس پر ہم نے کبھی سفر ہی نہیں کیا ہوتا, تو کچھ ایسی جگہوں پہ جانا پڑے گا, کچھ ایسے کام, کچھ ایسے لوگ جو آپ نے نہ کبھی پہلے دیکھے نہ پہلے سنے, نئی جگہوں کا. یہ سمبولکلی بتا رہی کہ آپ نئی جگہوں کا اس ہفتے وزٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. اور ایک اور اس ہفتے کی بڑی بات جو ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ اس ہفتے آپ چیریٹی بہت کر رہے ہیں, چیزیں بہت دے رہے ہیں لوگوں کو, اپنی چیزیں. جیسے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہماری پڑی ہوتی ہیں جو ہم نے یوز نہیں کی ہوتی, بالکل نہیں ہوتی ہیں, تو آپ کا جو آپ کے اندر کا چیریٹیبل لیو ہے نا وہ بہت زیادہ جاگا ہوا ہے. آپ یہ اس کو یہ میں نے یوز نہیں کیا, ایسے میں دوسروں کی ہیلپ کر دوں. سو چیریٹی آپ کے ہاتھ سے اس ہفتے بہت ہوتی نظر آتی ہے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے, بالکل وہی جو بھی بات میں نے آپ سے کی تھی, کہ آپ کی آنکھوں کے آگے سے پٹی اترے گی اور آپ کو پتہ چلے گا جس کو میں نے دیوتا سمجھا تھا وہ تو شیطان ہے. یعنی اس طرح کا آپ کو, اور جس کو میں نے شیطان سمجھا تھا وہ تو فرشتہ ہے. یہ پازیٹیو انرجی ہے. اور دوسرا, آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ایسے ختم ہوں گی کہ جیسے کبھی وہ تھی ہی نہیں. آپ کو لگے گا یہ پہاڑ میرے اوپر آ رہا ہے, تو جب وہ پاس آئے گا تو وہ ریت بھی نہیں ہوگا, آپ سے بہت دوری وہ گر جائے گا. کچھ اس طرح کی ویری ویری اسٹرانگ پازیٹیو انرجی ہے سکتے آپ کے ساتھ. نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں. نیگیٹو انرجی میں یہ ہے کہ آپ کو لوگ اکسائیں گے جنگ کے لیے, آپ کو چیلنج کیا جائے گا, آپ کو جنگ کے لیے اکسایا جائے گا, آپ کا ٹائم ویسٹ کیا جائے گا اور آپ کا دھیان بٹایا جائے گا. یعنی کہ یہ جیسے کچھ جان بوجھ کر یہ کوشش لوگ کر رہے ہیں کہ آپ اس طرف نہ دیکھیں جہاں کامیابی ہے, آپ اس طرف دیکھیں جہاں ناکامی ہے. یہ چیز آپ کو دھیان میں رکھنی ہے. آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا, ورنہ آپ راستہ بھٹک جائیں گے. اور یہ جو بھی سارا کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہاں اس راستے پہ لوگ آپ کو چلنے ہی نہ دیں. ہیلتھ الرٹ کے حوالے سے آپ کی ہیلتھ بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کا ایٹنگ پیٹرن بہت رانگ ہے. اس ہفتے آپ کا ایٹنگ پیٹرن اتنا رانگ ہے کہ یہ آپ کے اسٹمک کو بہت بیڈلی افیکٹ کر سکتا ہے, آپ کی ہیلتھ کو بیڈلی افیکٹ کر رہا ہے. جسٹ کیئرفل, بی کیئرفل آف یور ایٹنگ پیٹرن. لو وائب میں ہمارے لیو دوستوں کے لیے جیسے یہ ہے کہ آپ اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے. ویٹنگ کا ہے کہ تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا, تھوڑا سا کسی نہ, جیسے یو آر ہیئر اینڈ دیٹ پرسن از دیر, تھوڑا سا گیپ ہے, لیکن وہ گیپ جو ہے وہ ٹائملی ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو بہت سارے راستے ملیں گے, نئے راستے, جیسے اچانک آپ موڑ مڑتے ہیں اور سامنے منزل, بہت ساری پاسبلٹیز, بہت سارے جو آپ کو راز کھل سکتے ہیں آپ کے اوپر. بہت اٹس اے ویری گڈ ویک فار فائنانسز اینڈ فار ایجوکیشن آپ کے لیے, کہ آپ کو ایک دم آپ کی جیسے جھولی پھیلی ہو تو آپ کی جھولی بھر جائے گی, جھولی پھیلی ہو تو بھرتی ہے. اب آپ کا لکی نمبر دیکھتے ہیں, لکی نمبر 56 ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کی جو لائف ہے اس میں اوور آل اب نیومرولوجی نے اس طرف دھیان دلوایا ہے جو ہمارے لیو دوستوں کے لیے چل رہا ہے. اور اس ہفتے کچھ اگلے 4 5 6 ہفتوں کے لیے یہ چیز بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. آپ کا جو 7واں گھر ہے
7th हाउस में मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन भी हुआ है, और पिछले हफ्ते 4 तारीख को 4 और 5 अप्रैल को बिल्कुल करीब थे, और फिर उसके बाद उन्होंने आगे मूव करना था। और ये आपका 7वां घर, 7वां घर होता है रिलेशनशिप का, पार्टनरशिप का, आपके मैरिज पार्टनर का, आपके बिजनेस पार्टनर का, या जो भी आपकी पार्टनरशिप सीट पर आपके साथ होता है। सो उसी तरफ ध्यान दिलाया है एस्ट्रोलॉजी ने 56 कहकर, क्योंकि 56 ये कहता है कि आपके रिश्तों में तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं, रिलेशनशिप चेंज। सो रिलेशनशिप इश्यूज इस हफ्ते आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आपका लकी नंबर और लकी कलर और लकी स्टोन, आपके लिए इस हफ्ते जो लकी स्टोन है, वैसे भी हमारे जो लियो दोस्त हैं उनके पास एक पैराडॉट होना चाहिए। इस हफ्ते तो खुसूसी तौर पर पैराडॉट होना चाहिए, क्योंकि ये जो अगले 4-5 हफ्ते हैं इनकी एनर्जी बहुत फास्ट है। फास्ट एनर्जी जो होती है ना, जो हमारे लियो दोस्त हैं, ये वक्त के साथ थोड़ा सा, यानी कि ये भी तेज़ मिजाज के लोग हैं ना, तो इनको थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन की ज़रूरत होती है। जब आप एक जंग लड़ रहे होते हैं, आप एक जर्नैल हैं, या जब बैटिंग कर रहे होते हैं और बैट्समैन हैं, तो आपको सेकंड के 10वें हिस्से में डिसीजन लेना होता है। तो सेकंड के 10वें हिस्से में जब डिसीजन लेना हो तो उस वक्त एक पैराडॉट पास होना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में माइंड को काम और अंडर कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। सो उसका इतना बड़ा थंबल आम बाज़ार से मिल जाता है। तो पैराडॉट ये अभी भी रखिए, इस हफ्ते भी इसका अरेंजमेंट कीजिए, और इसको आगे भी अपने पास रखा करें हमेशा अपने बैग में, टेबल में, बेड साइड पर, कहीं भी। डिवाइन मैसेज में देखते हैं हमारे लियो दोस्तों का डिवाइन मैसेज ये है कि आपको इस हफ्ते ये थोड़ा सा आपके लिए, लास्ट वीक भी ये कंसिस्टेंट है थोड़ा सा, कि आपको जो डिवाइन मैसेज है पर्टिकुलरली वो ये कह रहा है कि मेडिटेशन करें, इबादत करें विद मूवमेंट। जैसे अपनी इबादत गाह जाएं, जैसे चल कर, जैसे आप कहीं पर चल कर जाइए, किसी इबादत गाह पे जाइए, किसी नेक मकाम पर जाइए, सिंबॉलिकली जैसे आप अपने घर से मस्जिद जाइए, ये जो भी आपकी इबादत गाह है, वहाँ बैठकर कॉन्सेंट्रेट और मेडिटेट कीजिए। जो इबादत करना चाहते हैं उस इबादत को मूव कीजिए, जो आपकी रेगुलर इबादत की जगह है उसके अलावा जगह को चेंज भी कीजिए। अब मूव करते हैं वर्गो की तरफ, और उससे पहले हमारे लियो दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता अहम फैसलों का है, कुछ बड़े इम्पोर्टेंट फैसले इस हफ्ते आप कर सकते हैं। और जैसे होता है ना कि फ़ैसले बड़े इम्पोर्टेंट आप कर सकते हो, और फैसले भी ऐसे जैसे बड़ी, एक होता है ना कि बिल्कुल नोक पलक संवार के कॉमा और फुल स्टॉप, उस हद तक आप जाकर तो फैसले करेंगे। अब बात यह है कि आपका जो रूलर है मर्करी, वो है इस वक्त एरीज़ में। सो एरीज़ में है, और एरीज़ में जो है उस वहाँ पर आपको, जब आप फैसला करते हैं वर्गो का, जब भी जो मर्करी है वो एरीज़ में होगा, तो आपकी जो पोजीशन है, जो कि आपकी ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा डिटेल में काम करते हैं, तो इन दिनों आपको ज़्यादा डिटेल में जाकर चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि हफ्ते आपके इस हफ्ते इम्पॉर्टेंट हैं, और ये अगले 3-4 हफ्ते इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें आपके लिए कुछ अहम फैसले हैं। लिहाजा आप जब तक इस हद तक कंफर्टेबल नहीं हो जाते कि ये फुल स्टॉप भी जो मैंने लगाया है ये बिल्कुल सही जगह पर है, तब तक आपने आगे नहीं बढ़ना। इस हफ्ते की एक और एनर्जी भी ये है कि आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ एनर्जी स्कैटर्ड है, चीज़ें बिखर रही हैं, ये चीज़ें बिखरी हुई है, मैंने इनको समेटना है, मैंने इनको इनकी जगह पर रखना है। इस एनर्जी से फ़ायदा उठाइए, और जो भी चीज़ें, चाहे आपके अंदर की ज़ात है, घर का माहौल है, ऑफिस है, काम है, किचन है, जो भी है, ये हफ्ता आपको वो एनर्जी दे रहा है कि आप हर चीज़ उसकी जगह पर, उसके मकाम पर रख सकते हैं, इवन रिश्तों में, क्योंकि आपके जो रिश्ते हैं वो इस हफ्ते, क्योंकि अभी जहाँ वहाँ पर बहुत एक्टिविटी है आपके साथ में, घर पे जुपिटर भी है, नेपच्यून भी है, और इस हफ्ते के एंड तक मार्स भी है, वीनस भी है। जो 7th हाउस है ना आपका, जो कि रिलेशनशिप का हाउस है, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपको दे सकता है। लिहाजा आप जिसको जहाँ जैसे रखना चाहते हैं, इस हफ्ते आप इसमें कामयाब हो सकेंगे। और उसके बाद जो वीक का स्टार्ट है, इसमें आपको लगेगा
जैसे नींद सी आ रही है, जैसे आप थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं। मंडे ट्यूसडे के बाद एकदम आपकी जैसे दिल दिमाग और रूह एकदम एक्टिव हो जाता है, आप जाग जाते हैं और आप चीज़ों को देखने लग जाते हैं और आप चीज़ों को समझने लग जाते हैं। आपको एनर्जी मिल रही है ब्रेन से, आपका ब्रेन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर है और इस हफ्ते आप जो मैंने आपको चीज़ें इंडिकेट की हैं इन पर फोकस कीजिए और इन चीज़ों को पुट थिंग्स अपनी जगह पर, जहाँ पर जिस चीज़ को होना चाहिए, इस हफ्ते आपका यही काम है कि आप उन चीज़ों को उन्हीं जगह पर रखने की कोशिश कीजिए। अब देखते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी में। पॉजिटिव एनर्जी हेल्प है, आपको हर जगह से हेल्प मिल रही है। ऐसे लगता है कि जैसे जैसे होता है ना, जितने लोग कंसर्न हैं वो सारे के सारे बहुत हेल्पफुल हैं और एक एनर्जी ऐसी आपके इर्द गिर्द है जो लोगों को आपकी तरफ मोल्ड कर रही है। तो पॉजिटिव जो आपकी एनर्जी है वो मोल्डिंग पीपल टुवर्ड्स यू पॉजिटिवली है। सो ये बड़ी बात है, इसमें इसे आप बहुत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी में आ रहा है कि आपके हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हों जो इस हफ्ते आप कर रहे हैं। और उसके साथ ही नेगेटिव एनर्जी है कि जैसे आपके इर्द गिर्द आपके जेलस या हेटर्स इतने ज़्यादा हैं कि ये चीज़ आपने यहाँ रखी है तो वो उठा के इसको यहाँ रख देंगे या घुमा देंगे, चीज़ें मिसप्लेस लोग जानबूझ कर करेंगे। अब ये सिंबॉलिकली होता है, आपकी कौन सी चीज़ जानबूझ के, कौन आपकी आंखों से, मतलब चोरी नहीं है लेकिन आपकी आंखों से ओझल किया जाएगा चीज़ों को ताकि आपको डिस्टर्ब किया जाए और बैलेंस हालात का, ज़ात का आपका बैलेंस ख़राब करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाएगी, क्योंकि वही एक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसी को आपकी नेगेटिव एनर्जी में पीपल विल टारगेट टू दैट एनर्जी। हेल्थ अलर्ट देखते हैं। हेल्थ अलर्ट में आपका वैसे तो हेल्थ ठीक है, लेकिन आपको जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, घुटने में कुछ चोट लग सकती है या आपके पाँव में चोट लग सकती है। आपको चलना एहतियात से, इन अ नटशेल जो मैसेज आपके लिए आ रहा है वो आ रहा है कि आपने चलना एहतियात से है। लव वाइब देखते हैं। लव वाइब में आपका इट्स अ वेरी गुड लव वाइब, बिकॉज वैसे भी आपका 7th हाउस बहुत एक्टिव है। सो 7th हाउस जब एक्टिव होता है तो जिस मोहब्बत की और जिस चीज़ की, कोई भी मोहब्बत, अगर वो मोहब्बत किसी अकीदे से है या किसी पेट से है या किसी नज़रिए से, जो चीज़ आपके दिल की मोहब्बत है आप उसको पा सकते हैं। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से परफेक्ट, जो भी आप इस हफ्ते प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग आपको आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती नज़र आती है। लगता है कि ये बहुत फलदार दरख्त हैं जिनके बीज इस हफ्ते आप लगा रहे हैं। आपका जो लकी नंबर है वो 63 बन रहा है। 63 कहता है कि आपने हर चीज़ को, एक आपने देखा होगा एक जुमला होता है हैंडल विद केयर, हैंडल विद केयर करिए। पेरेंटिंग जिसको हम कहते हैं कि आप बड़ी एहतियात से रिश्तों को, लोगों को, चीज़ों को जो है कि उसको हैंडल कीजिए। यानी कि 63 इज़ अ लविंग नंबर, इज़ अ हीलिंग नंबर और ये दोनों नंबर लकी हैं, 6 भी और 3 भी। लेकिन जब ये कंबाइंड होते हैं तो उनका मैसेज होता है कि हैंडल विद केयर। अब आपका देखते हैं लकी स्टोन एंड लकी कलर। आपका लकी स्टोन कंसिस्टेंटली आ रहा है, कुछ हफ्ते से आपका जो स्टोन आता है वो पिंक कलर में आता है। कोई भी कलर पिंक स्टोन अपने पास रखिए। पिंक में रोज़ क्वार्ट्ज भी अच्छा होता है, पिंक में जो होता है पिंक टुरमलीन भी अच्छा होता है, और नहीं कुछ तो पिंक कैंडल अपने कमरे में जला लीजिए। मे बी इस हफ्ते या इन दिनों आपको बड़ी ऐसी ज़रूरत है इसे अनकंडीशनल लव किया जाए। पिंक जो होता है ये प्योर लव होता है, अनकंडीशनल, इट्स अ सच्ची मोहब्बत इसको हम कहते हैं। और रंग आपका आ रहा है ग्रे, ग्रे के साथ ग्रे कलर, डार्क ब्लैकिश ग्रे आपका लकी कलर है। अब देखते हैं डिवाइन मैसेज आपका क्या कह रहा है। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप इस हफ्ते कुछ ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में हैं या आप ऐसी पोजीशन में हैं कि आपको लोग आपके अमल को फॉलो करेंगे। जैसे होता है ना, समटाइम्स हम कोई काम करते हैं तो वो सदका जारिया हो जाता है,
سو اس ہفتے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کام کریں اور وہ صدقہ جاریہ ہو جائے اور آنے والے دنوں میں بہت سارے لوگ وہی کام کرنے لگ جائیں. یہ کام کچھ بھی ہو سکتا ہے, درخت لگانا ہو سکتا ہے, سچ بولنا ہو سکتا ہے, جیسے سم ٹائمس ہم کہتے ہیں نہیں آئی ایم ناٹ پارٹ آف گاسپ, اس طرح سے. سو آپ کا کوئی ایک عمل جو آٹومیٹیکلی آپ کے ذہن میں آئے گا, یونیورس کی طرف سے, قدرت کی طرف سے, اللہ کی طرف سے کوئی آئیڈیا آپ کے ذہن میں آئے گا, خیال آپ کے ذہن میں آئے گا, اور آنے والے دنوں میں آپ کے اس آئیڈیا اور اس خیال پر بہت سارے لوگ عمل کرتے نظر آ رہے ہیں. اور یہ عمل جو لوگ آپ کر رہے ہیں یہ نیک عمل ہے, یعنی کہ صدقہ جاریہ ٹائپ کو چیز ہے. اب موو کرتے ہیں لبرا کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے ورگو دوست یاد سے لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیجئے ہمارے چینل کو. یہ جو ہے ہفتہ, یہ ایک ایسا ہفتہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سپیڈ بریکرز نہیں ہوتے, بمپس, ان کو کراس آپ کو کرنا پڑے گا, بار بار گاڑی کو بریک کرنی پڑے گی, بار بار آپ کو اس بمپی روڈ سے گزرنا پڑے گا, کیونکہ یہ بمپی روڈ جو ہے آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اس کے بالکل سامنے آپ کی منزل کھڑی ہوئی ہے جس کی طرف آپ جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے انتظار نہیں کرنا کسی کا بھی, اور نہ جیسے کوئی ڈیسیشن کے لیے ٹائم مانگتا ہے یا کسی کے لیے آپ انتظار نہ کریں, آپ سوچیں گے دس از ٹائم ٹو موو آن. سو کسی بھی طرح سے آپ اس ٹائم کو ضائع مت کیجیے. اس کے بعد آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, جو بھی لوگ آپ کے ارد گرد ہیں, آپ کا آفس ہے یا آپ کا گھر ہے یا آپ کی فیملی ہے یا آپ کے ملازم ہیں یا جو بھی لوگ جن کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ایک ہی بات بار بار وہی ڈسکشنز, بار بار وہی آرگیومنٹ, بار بار یہ ایک سینیریو جو آپ کو اریٹیٹ کر سکتا ہے کہ بار بار ایک ہی چیز راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ, جیسے آپ کے ارد گرد لوگ سرکل میں موو کر رہے ہیں اور آپ کو لے کر بھی اسی سرکل میں موو کرنا شروع ہو جائیں گے. آپ اس چیز کو سکپ کیجئے, آپ اس چیز کو سکپ کیجئے. آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے لیے کہ ٹائم ایسا ہے کہ آپ نے اپنے جو ڈریمز ہیں ان کو فالو کرنا ہے. اگر آپ اسی گرداب میں پھنس گئے, اسی بور میں پھنس گئے, یوں ہی گھومتے رہے لوگوں کی باتوں میں, ایک ہی بات لے کر لوگ بار بار آپ سے آرگیومنٹ کریں گے. جیسے ایک بات ہوتی ہے نا کہ آپ اینڈ آپ کو اسپاؤس یا یو اینڈ یور بیسٹ فرینڈ, آپ ایک بات ختم کرتے ہیں, ایک ڈسکشن کو ختم کرتے ہیں اور 1 گھنٹے بعد وہ بات وہیں سے دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح کا کوئی ماحول آپ کے لیے بنا ہوا ہے. سو آپ نے اپنے جو آپ کے بیسیکلی چیز جو ہے نا اس ہفتے آپ کے لیے, وہ جو آپ کی چیز پر جو چیز آپ کے دماغ پر اسٹرانگ ہے, آپ ایک لائف سٹائل کی طرف فوکسڈ ہیں, جبکہ آپ باقی لوگ آپ کو گھما رہے ہیں, لیکن آپ کا ذہن کر رہا ہے کہ میں نے اپنے لائف جو ہے اس کا لائف سٹائل امپروو کرنا ہے, اپنی وارڈروب امپروو کرنی ہے, اپنے لکس امپروو کرنی ہے, اس کی طرف آپ کا دھیان ہے. ساتھ شاپنگ کی طرف آپ کا بہت زیادہ دھیان ہے. تو یہ چیز آپ کے لیے تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ کلیش کر رہی ہے. لہٰذا اپنے جو آپ کے اپنے ڈریمز ہیں, جو آپ کی اپنی خواہشات ہیں, آپ ان پر فوکس کیجئے. اور اس کے بعد ایک اور بھی ذہن میں رکھیے کہ جو بھی ریلیشن شپ ہیں, امپورٹنٹ ریلیشن شپس ہوتے ہیں آپ کے, وہ اس ہفتے فوکس میں ہیں. یہ ہفتہ بھی, اگلا ہفتہ بھی, بیکاز سن اینڈ مرکری آپ کے 7th ہاؤس میں بیٹھے ہیں, ایریز میں بیٹھے ہیں. ایریز میں سن اور مرکری اکٹھے 7th ہاؤس میں, یہ وہ سیزن ہوتا ہے جب لیبرس جو ہوتے ہیں نا, ان کو ان کی جو ریلیشن شپس ہیں وہ فوکس میں آ جاتے ہیں. تو اس ہفتے پھر ایسا ہی ہوئے. اور جو ٹرانزٹس ہیں اس ہفتے کے, جو ٹرانزٹس ہیں خاص طور پہ مرکری کے, وہ جو آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہیں اس کے, اور آپ کا جو وینس ہے جس پوزیشن میں 6ٹھے گھر میں وہ بیٹھا ہوا ہے, لہٰذا آپ obsessively سوچیں گے کہ میرا پارٹنر کر کیا رہا. میرے بزنس پارٹنر, جیسے آپ کا بزنس پارٹنر ہے فار ایگزامپل, آپ مسلسل اس کے ایکشن پر فوکس رہیں گے. whoever is with your relationship, کہ اس نے یہ کیا کیا, کہاں گیا, کیسے کیا, کس سے ملا, کیا کیا. تو یہ ایک obsession سا بنتا چلا جا رہا ہے. اس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے, بیکاز پلانیٹری پوزیشن ایسی ہے کہ وہ چیز جو چیز اسپاٹ لائٹ میں ہوتی ہے ہم اسی پہ فوکس ہو جاتے ہیں نا. تو آپ کی اسپاٹ لائٹ ایک اس طرف ہے. دوسرا یہ کہ آپ کا یہ ہفتے ایٹنگ پیٹرن ایسا ہے کہ جس سے آپ کا وزن بڑھ رہا ہے. اپنے ایٹنگ پیٹرن پر تھوڑا فوکس کیجئے, کیونکہ ہمارے لبرا لوگوں کے لیے جو یہ سال چل رہا ہے نا,
یہ پورا سال ایسے ہے جن میں ان کو obsession اپنی لکس کا بھی ہو جائے گا. ویسے بھی ان کو رہتا ہے, لیکن یہ جو دن ہے نا, ان دنوں میں آپ ویٹ گین کر سکتے ہیں, لہٰذا اپنے ویٹ پر بہت فوکس رہیے گا. اور اوور آل آپ کے لیے یہ ایک ایسا ویک ہے, لکی ویک ہے آپ کے لیے کہ آپ وہ کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ وہ پا سکتے ہیں جو آپ پانا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے obsessions میں نہ پھنس گئے اور اس گرداب میں نہ پھنس گئے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ دس از اے لکی ویک, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو کام ہیں وہ بڑی تیزی سے ہو سکتے ہیں. جیسے آپ کی جو گاڑی ہے قسمت کی, وہ 5ویں گیئر میں دکھائی دیتی ہے, تو جب 5ویں گیئر میں آپ کی گاڑی ہے اس کو آپ نے بہت احتیاط سے چلانا ہے, بہت فوکس رکھنا ہے. اور آپ کی یہ گاڑی جو ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں راکٹ فیول ہے, اور آپ بہت زیادہ اپنے کام جو ہے وہ مکمل بھی کر سکتے ہیں اور ان میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. نیگیٹیو انرجی میں دیکھتے ہیں, نیگیٹیو انرجی میں ٹو مچ جیلسی, بہت زیادہ جیلسی, کہ جیسے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ہنستے بھی ہیں تو اگلے کو کہتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ آپ ہنسے کیوں, آپ روئے کیوں نہیں. یہ والی حسد آپ کے اس ہفتے دکھائی دیتی ہے آپ کے ارد گرد اس طرح کی, تو اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. یہ حسد جو ہوتی ہے یہ بہت بڑی نیگیٹیو انرجی ہے, اس سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے گا. ہیلتھ الرٹ دیکھتے ہیں, ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے, ہیلتھ الرٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے. تھروٹ ایشوز ہو سکتے ہیں, یہ کالر بون, شولڈر, یہ کالر بون کا جو ایریا ہے یہ یہاں پر کوئی ایشو بریدنگ کا یا جو بھی, اس کے علاوہ باقی آپ کی ہیلتھ بالکل ٹھیک ہے. لو وائب از لکی وائب, لکی وائب ہے آپ کی, اور جیسا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں وہاں چیزیں آپ کو مل جائیں گی, موجود مل جائیں گی. اینڈ ناؤ اب دیکھتے ہیں آپ کا فائنانسز اینڈ ایجوکیشن. فائنانسز اینڈ ایجوکیشن کے حوالے سے زیرو سے سٹارٹ کیجیے, زیرو سے سٹارٹ کیجیے, کیونکہ آپ کی جو گاڑی ہے وہ بہت تیز چل رہی ہے. اس میں تجزیہ, انالیسس, چیزوں کو ریوائز کرنا اس کا ٹائم نہیں ملتا, لیکن آپ نے ٹائم نکالنا ہے کہ آپ چیزوں کو زیرو سے لے کر یہاں تک جہاں پر بھی آپ ہیں, اے ٹو زی ہر سٹیپ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں ہوگی, یہ. اور دوسرا یہ بھی فوکس راستے میں بھی رکھنا ہے کہ کہیں آگے کوئی سپیڈ بریکر, کوئی گھڑا, یہ چیزیں آپ نے اپنے فوکس میں رکھنی ہے. سب تک آپ کا لکی نمبر دیکھتے ہیں. لبرا دوستوں کے لیے جو لکی نمبر ہے وہ 6 ہے. 6 2022 میں, اور وہ بھی لبرا کا, مینس لو, لو اینڈ لو آل اراؤنڈ. محبت 6 کا ایک سمپل, ایک ہی معنی میں ہم اسے اگر ایکسپلین کرنا چاہیں تو اٹ مینس لو. تو لو از ویری امپورٹنٹ لیبرس کے لیے اس ہفتے. اب دیکھتے ہیں آپ کا لکی سٹون. لکی سٹون آپ کا روز کوارٹز ہے. لاسٹ ویک بھی آئی تھنک آپ کا روز کوارٹز ہی تھا, روز کوارٹز, اور وہ بھی ہارٹ شیپ میں. یس, لاسٹ ویک بھی آپ کا روز کوارٹز تھا. روز کوارٹز لے لیجئے, اور اس کو آپ لے لیجئے ہارٹ شیپ میں, کیونکہ جو پلانیٹری پوزیشن ہے اس میں آپ کی ریلیشن شپ ہاؤس فوکس میں ہے. ریلیشن شپ ہاؤس, لو ہاؤس, وہ چیزیں فوکس میں ہیں. سو یو وانٹ دیم, تو پھر اور ان کو آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو یو نیڈ اے روز کوارٹز. اینڈ یور کلر از وائٹ. وائٹ از یور لکی کلر دس ویک. اب آپ کا ڈیوائن میسج ہمارے لبرا دوستوں کے لیے, ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ یونیورسل میسیجز نہیں سن رہے, آپ قدرت کی آواز نہیں سن رہے, آپ ہائر فورسز کی, ہائر انرجیز کی وائسز نہیں سن رہے, اور زمینی اور آوازوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اور وقتی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تھنک بگ اینڈ لسن ٹو واٹ یونیورس از ٹیلنگ یو. ہائر انرجیز آپ کو کیا کہہ رہی ہیں ان کو سنیں, اور اس کا طریقہ عبادت اور میڈیٹیشن ہی ہوتا ہے. سو یور یونیورسل میسج اور یور یونیورسل ڈیوٹی از کہ لسن ٹو ہائر وائسز, بیکاز اگر آپ نہیں سنیں گے تو آپ کو سول ڈسٹربنس کا سامنا کرنا پڑے گا آنے والے کچھ دنوں میں. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے جو لبرا دوست ہیں وہ ہمیں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے اس ہفتے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ ایکسائٹمنٹ ہے, جیسے آپ تھوڑا سا یو آر فیلنگ ہیپی,
ہمارے جو یہ اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے یہ جو پچھلے کچھ دن ہیں یہ ایسے ہیں جیسے گڈ اینڈ بیڈ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اس ہفتے بھی کچھ ایسا ہے, لیکن اس ہفتے میں گڈ زیادہ ہے, ایکسائٹمنٹ ہیپینس زیادہ ہے, بیکاز آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب میں نے لیٹ گو کر دینا, میں نے معاف کر دینا, میں نے اس طرف دیکھنا ہی نہیں ہے. اور آپ کا جو رولر ہے تھرڈ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, پلوٹو تھرڈ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کا جو مارس ہے وہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے 5ویں گھر میں. تیسرے اور 5ویں گھر کی جو یہ ایکٹیویٹی ہے پلوٹو اور مارس کی جو یہ جو ایکٹیویٹی ہے یا جو ٹرانزٹ ہے, یہ آپ کو ایک ایسی انرجی دے گی کہ آپ اپنے ارد گرد سے جو بیکار کی مصروفیات ہوتی ہیں, ان نیسیسری چیزیں ہوتی ہیں, ان نیسیسری ایکشنز ہوتے ہیں, ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, موومنٹ ہوتی ہیں, انہیں نکالنے کے قابل ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے کوئی چیزیں ارریلیونٹ ہیں, جیسے کوئی چیزیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ ان سے جان چھڑا سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا اندر آپ کو کہہ رہا ہے کہ ریڈی فار سم تھنگ بگ, جیسے آپ تیاری کرتے نظر آ رہے ہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لاشعوری طور پہ کسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں جب ہم تیاری کرتے ہیں کسی بگ اینڈ پازیٹیو ایونٹ کی, گھر کا پینٹ کرا رہے ہیں, صفائی کر رہے ہیں. یہ میں سمبولکلی بتا رہی ہوں کہ آپ یو آر گیٹنگ ریڈی فار سم تھنگ بگ, اور اس کے بارے میں آپ یو آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی جو زندگی ہے نا وہ آنے والے دنوں میں آپ سمجھ لیجئے اگلے 3-4 ہفتوں میں کوئی بہت امپورٹنٹ تبدیلی آپ کی زندگی میں آنے والی ہے. تو جو بہت امپورٹنٹ تبدیلی آپ کی زندگی میں آنے والی ہے اس کے لیے آپ ایک تو پریپیئرڈ ہیں, ایک یہ بات آپ کا لاشعور آپ کو پہلے سے ہی بتا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ہے نا ایشوز جن کا تعلق آپ کے فائنانسز سے ہے, ان کے بھی راستے ایک دم کھل رہے ہیں. تو اٹس اے ویری پازیٹیو ویک فار یو اینڈ یو آر موونگ ٹورڈز اے ٹرن. آپ کو نہیں پتا اس ٹرن کے آگے کیا ہے, لیکن اچانک 2-4 ہفتے بعد آپ محسوس کریں گے کہ جو یہ پچھلے ہفتے گزرے نہیں, کہ اب سے 6 ہفتے بعد آپ سوچیں گے کہ پچھلے جو 4 ہفتے تھے ان میں کتنی میری زندگی میں تبدیلیاں آ گئیں, کتنے چینجز آ گئے, سوچ میں تبدیلی آئے گی. اور اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے اوور آل جو ہمارے اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے یہ ایک, کیونکہ آسمانی کاؤنسل میں جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی آپ اگر چاہتے ہیں, گھر بدلنا چاہتے ہیں, گھر خریدنا چاہتے ہیں, کوئی ریزیڈنس کے حوالے سے کوئی اگر آپ چینجز چاہتے ہیں, تو اب یہ جو ٹائم ہے یہ اس کے لیے بہت زیادہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, گھر کے حوالے سے, 4 والز جہاں آپ رہتے ہیں اس کے حوالے سے یہ وقت آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو اور ہیلپ فل ہو سکتا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کے حوالے سے دیکھتے ہیں, آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے, ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں اور اپنے ٹرین کا, جہاز کا, بس کا انتظار کر رہے ہیں, ایک دم آپ کا جہاز آ جاتا ہے, ٹرین آ جاتا ہے. وہ ٹائم ہے کہ ایک دم اچانک آپ کا انتظار ختم ہو جاتا ہے, جد و جہد ختم ہو جاتی ہے, اور آپ کا یہی بات شاید ابھی ہم یہاں بھی کر رہے تھے کہ آپ کا جو منزل ہے یا آپ کی جو سواری ہے وہ ایک دم آپ کے سامنے آ جاتی ہے, انتظار ختم. نیگیٹو انرجی میں آپ کے دماغ کو لوگ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, یعنی کہ آپ کے دماغ میں غلط آئیڈیاز, سازش, کانسپریسی, اپنے دماغ کو صرف لوگوں کی خود جج آپ نے کرنا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط. بہت ساری افواہیں, بہت ساری غلط خبریں, بہت سارے آپ کو جیسے بدگمان کرنے کی کوشش کی جائے گی, اس سے آپ نے اپنے آپ کو خود بچا کر رکھنا ہے. ہیلتھ الرٹ کے حوالے سے ہیلتھ ویسے تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن آپ کو کوئی ایسا جیسے بیمار بندہ نہیں ہوتا لیکن اس کو فیل ہوتا ہے یار میں بیمار ہوں. لو لیول آف انرجی آپ کا ہے, ویئر یو آر پرفیکٹلی فائن, اوکے. لو وائب آپ کی دیکھتے ہیں, لو وائب جو ہے وہ کوئی اسٹرکچر لے گی. فیمیل جو ہماری اسکارپیوز ہیں ان کو ایک مشورہ دینا ہے کہ آپ کو کسی ایک چیز پر فوکس نہیں ہونا, اپنی پاسبلٹیز کو اوپن کیجیے. اور جو میل اسکارپیوز ہیں ان کو یہ مشورہ دینا ہے کہ آپ کی جو حالات ہے, زندگی ہے, وہ اسٹرکچر لے سکتی ہے, آپ گھر بنا بھی سکتے ہیں اور گھر بسا بھی سکتے ہیں, دونوں میلز اینڈ فیمیلز. یہ ہفتہ ایسا ہے جس میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن یا ایسی وائب مل سکتی ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے پرفیکٹ, بہت اچھا, بہت زبردست. ساری اسٹرالوجی بھی آپ کی اسی طرف انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ یو آر موونگ ٹورڈز اے ویری گڈ فائنینشیل سچویشن. آپ کا لکی نمبر دیکھتے ہیں, آپ کا لکی نمبر ہے 19.
19 نمبر ہوتا ہے اپنے اوپر فخر کرنے کا، پرائڈ کا. تو 1 اور 9 جب بھی آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ شخصی کامیابی. یہ ہفتہ آپ کے لیے ذات کی کامیابی کا ہے، لیکن آپ نے ساتھ ہی ساتھ کیئرفل بھی رہنا ہے، کیونکہ آپ کو غلط پکچر بھی دکھائی جا سکتی ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کی نیگیٹو انرجی میں دیکھا تھا، آپ اس نیگیٹو انرجی کو کنٹرول کریں گے تو ادروائز یو ول ٹیک پرائڈ ان یور سیلف کہ واہ میں نے اتنے بڑے کام کر لیے، یا مطلب اپنے اوپر آپ کو خود فخر محسوس ہوگا. سیلف اسٹیم آپ کی بہتر ہو سکتی ہے. لکی اسٹون اور لکی کلر کے حوالے سے ایکوا میرین. ایکوا میرین گہرے پانیوں کا پتھر ہوتا ہے. ہمارے اسکارپیو دوست جو ہیں یہ بھی واٹر سائن ہے، ان کے پاس یہ جو گہرے پانیوں کے پتھر ہوتے ہیں یہ ہونے چاہیے، جیسے مرجان ہو گیا یا ایکوا میرین ہو گیا، اسے جل پریوں کا پتھر کہتے ہیں. سو ایکوا میرین اسکارپیوز کے پاس لازمی ہونا چاہیے، تھمبل فارم میں ہو، بڑی فارم میں ہو، رنگ فارم میں ہو. یو مسٹ ہیو ون ایکوا میرین اینڈ دس ویک یو مسٹ ہیو ون. اور اب دیکھتے ہیں آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ نے ٹائم آؤٹ لینا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو بھی ہم نے بات کی ہے وہ ڈیوائن میسج اسی کو انڈورس کر رہا ہے کہ آپ نے ٹائم آؤٹ لینا ہے. تھوڑا سا وقت گزاریں تنہائی میں اور مراقبے میں اور عبادت میں، اور آپ کی روح کی جو ٹاک ٹو یور اون سول سرچنگ کیجئے اور اپنے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنے کی کوشش کیجئے. آپ کی روح کہیں تھک گئی ہے یا بوجھل ہو گئی ہے یا آپ کی عبادت میں کوئی کمی آ گئی ہے کہ آپ کا یہ کنیکشن جو ہے یہ ویک ہوا ہے، اپنے کنیکشن کو اسٹرینتھن کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا یہ جو پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، یہ بھی ان کی بھی خدمت کرنی ہے. کوئی جیسے واٹ ایور وے یو کین ڈو، ان کے لیے کچھ خدمت کیجئے، کوئی پرندے آزاد کیجئے یا پرندوں کے لیے کوئی کھانا شانا ڈالیے. یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشل رہے گا. موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف، اور اس سے پہلے اسکارپیو دوست یاد سے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے ایسا ہے کہ جیسے زندگی ایک دم بڑے بڑے دروازے کھلنے لگتے ہیں، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ چیزیں فراوانی کا ہفتہ ہے آپ کے لیے. کچھ فراوانی ہے اور کچھ ایسے ہے کہ آپ کی زندگی ٹگ آف وار اس ہفتے نظر آتی ہے کہ ایک چیز آپ کو ادھر کھینچ رہی ہے، ایک چیز ادھر. ایگزامپل کے طور پہ جیسے کام اور رومانس، ان دونوں میں ٹگ آف وار ہو جائے، کام بھی کرنا ہے رومانس بھی کرنا ہے، یعنی کہ یہ دونوں چیزیں کرنی ہے. گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے، کام کو بھی ٹائم دینا ہے، لیکن ٹائم کی کمی ہوگی کیونکہ دونوں جگہ ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں. گھر میں بھی ایکٹیویٹیز زیادہ ہے، کام پر بھی ایکٹیویٹیز زیادہ ہے. سو دونوں چیزیں جو ہے نا یہ اس وقت آپ کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو کھینچ سکتی ہیں. مخالف اور سمبولیکلی اس کو ہم اور براڈ کر لیتے ہیں کہ مخالفت میں جو ہوتی ہیں نا قوتیں، وہ آپ کو کھینچ رہی ہیں ادھر کوئی ادھر. اس میں یاد رکھیے گا، ایڈوائس آپ کے لیے یہ ہے کہ لائف از آل اباؤٹ پریورٹیز. آپ کی ترجیحات ہوتی ہیں، زندگی از آل اباؤٹ ہاؤ یو پریورٹائز، کس چیز کو آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں. اور جو یعنی کہ آپ کو یہ چیز جو ہے اس کو اپنی ترجیحات کو مرتب کرنا ہے کہ کس کو کتنا ٹائم دینا ہے، کس کو کتنا وقت دینا ہے، کس کو کتنا پیسہ دینا ہے، کس کو کیسے کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چیزیں جیسے ریلیشن شپس میں بھی، رشتوں میں بھی، کام میں بھی ترجیحات ہی ہوتی ہیں. اس چیز کو کہیں لکھ کے رکھ لیجئے کہ لائف از آل اباؤٹ پریورٹیز، اور اس ہفتے آپ کو ترجیحات مرتب کرنی ہے، ورنہ آپ کو کھینچا جاتا رہے گا اور آپ اس میں کھنچتے چلے جائیں گے. جبکہ یہ آپ کے لیے فراوانی کا اور ایبنڈنس کا جو ہے ویک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو جیسے ہوتا ہے نا تھوڑا سا جس چیز کے پیچھے آپ بہت بھاگ رہے تھے اپنا بھاگنا بند کر دیجئے، اپنے بھاگنے کو بریک لگا دیجئے، کیونکہ آپ کے کسی چیز کے پیچھے بھاگنے کا وقت ختم ہوتا ہے اور اس چیز کے آپ کے پاس آنے کا وقت شروع ہوتا ہے. جتنا بھاگیں گے وہ چیز اور آگے آپ کے بھاگے گی. اب یہ سمبولیکلی ایسے اب اپنی لائف میں اپلائی کر کے دیکھ لیجئے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کی کمیونیکیشن ہے، آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ آپ کے لیے رحمت یا زحمت دونوں بن سکتی ہے. آپ کیسے بات کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں. آپ کسی کا راز اس کے منہ پر کھول دیتے ہیں اور وہ آگے سے جو ہے غصے میں آ جاتا ہے اور آپ پر وار کر دیتا ہے.
سو اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے. آپ کی جو ہے نا توجہ وہ بیسکس پر ہونی چاہیے. اس ہفتے بنیادی چیزوں پر فوکس کیجیے. راؤنڈ اباؤٹ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہی ہے. اور اپنی زبان کا یا اپنی کمیونیکیشنز کا یا اپنی بات کا دھیان رکھیے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں, کہاں کہہ رہے ہیں. کیا مجمع میں تو نہیں آپ کسی کا وہ ہوتا ہے نا چوراہے میں ہانڈی پھوڑ دینا کسی کی کہ یہاں ویسے تو نہیں کر رہے. سو یہ دیکھ لیجیے گا کہ اس کا بیک لیش بھی بہت آئے گا اور اس کا ری ایکشن بھی بہت آئے گا. اب دیکھتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی. آپ کی پازیٹیو انرجی میں 2 اسٹار کارڈ ہے جو کہتا ہے, جیسے میں نے کہا تھا یہ ویک شروع کرنے سے پہلے آپ کو, کہ یہ فراوانی کا ہفتہ ہے. یہ وہ ہفتہ ہے جس میں آپ جو بیج بوتے ہیں وہ بہت بڑا پھلدار درخت بن کر سامنے آتا ہے, لیکن صبر کے ساتھ, انتظار کے ساتھ. سو اٹس اے ویک جہاں پر آپ کم بیک ٹو بیسکس پر توجہ دیجیے. بیج بونے کی کوشش کیجیے. پھل آپ کھائیں گے کل, لیکن ابھی یہ ہے کہ اٹس اے ویری گڈ پازیٹیو انرجی. چیزیں آپ صرف ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے, آپ حاصل کر لیں گے. نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں. نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو غلط مشورہ دیا جائے گا. آپ کسی کے غلط مشورے پر ایکٹ کر لیں گے. آپ کوشش کریں کہ مشورہ جب تک آپ خود اینالائز نہ کر لیں مشورے پر عمل نہ کریں. یہ یاد رکھیے گا بات کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے کوئی ڈیزاسٹر بھی لا سکتا ہے اگر آپ کسی کے غلط مشورے پر عمل کر لیں گے. ہیلتھ الرٹ کے حوالے سے ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک ہے. آپ کو صرف اپنی جو بیک ایک کا ایشو ہو سکتا ہے, کمر درد کا ایشو ہو سکتا ہے, یا بیک کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ بیک ایک کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا جو اپنی ویژن ہے, آنکھیں ہیں, ان کا بھی تھوڑا سا آپ کو خیال رکھنا ہوگا. لو الرٹ میں اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے میں نے بھی آپ کو کہا کہ اسٹاپ ڈانسنگ کسی دوسرے کے کسی آبجیکٹ کے گرد یا کسی دوسرے کے گرد, یا اب کا کام ہونے کا وقت ہے. لو وائب از ویری پازیٹیو. اور اب دیکھتے ہیں فائنانسز اینڈ ایجوکیشن. فائنانسز اینڈ ایجوکیشن میں انالیسس کی ضرورت ہے. آپ کہیں جیسے آپ اس وقت XYZ پر پہنچے ہوئے ہیں, ABC میں کہیں کوئی غلطی ہے, سو واپس جائیے, ورنہ 99 کا جو سانپ ہے وہ ڈس سکتا ہے. آپ کو فرسٹ پر واپس آنا ہے. آپ کا لکی جو نمبر ہے وہ میرے خیال میں یہ نمبر ہر سیگیٹیریس کا فیوریٹ نمبر ہوتا ہے, وہ ہے 32, 3 and 2. کیونکہ ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں جو 2 اور 3 کی انرجی ہے, 3 اور 2 کی انرجی ہے, اس کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ انرجی وہ ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ آپ یعنی کہ آپ جو آپ کے اندر کا میوزک, ڈانس آن یور اون انر ٹیون, یہ کہتا ہے 32 کہ جو آپ کا اپنا دل کہتا ہے نا, آپ نے اس دل کو سننا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 32 کا ایک اور بڑا زبردست مطلب ہوتا ہے کہ لسن ٹو میوزک. اپنے فیوریٹ میوزک کو جتنا جو بھی آپ کا فیوریٹ دھن ہے نا وہ ضرور سنیے. لکی سٹون اور لکی کلر میں آپ کا بلو لیس ایگیٹ آ رہا ہے جی. ایسا نیلا عقیق جس میں سفید دھار ہو. یہ ایک کامن پتھر ہے, آرام سے مل جاتا ہے, کوئی ایکسپینسو بھی نہیں ہوتا, بہت ساری فارمز میں ملتا ہے. میں نے ہمیشہ دکھاتی ہوں, میرے پیچھے بھی بلو لیس ایگیٹ کی ایک پلیٹ سی لگی ہوئی ہے. سو یہ بلو لیس ایگیٹ جو ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ, کیونکہ یہ اس کی انرجی پازیٹیو ہوتی ہے. یہ نیگیٹو, یہ آکسیجن کی طرح, درختوں کی طرح کام کرتا ہے کہ نیگیٹو انرجی ابزارب کرتا ہے, پازیٹیو انرجی کو ریلیز کرتا ہے یہ پتھر. اور اس کے ساتھ جو کلر آپ کا ہے وہ ہے جی گرین, سبز رنگ, سبز جو لش گرین ہوتا ہے, ہلکا گرین آپ کا اس ہفتے کا لکی پتھر ہے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے. اس ہفتے کا آپ کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا, آپ اپنے سچویشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. جو بھی آپ کی کرنٹ سچویشن ہے اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنے مسئلوں سے نکلنا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے پرابلمس کو سالو کرنا چاہتے ہیں, دنیا میں جو الجھنے ہیں, تو اس کے لیے پھر عبادت کیجیے. اس ہفتے آپ کے لیے عبادت ڈیوائن میسج ہے, یعنی عام دنوں سے زیادہ لمبے سجدے, عام دنوں سے زیادہ لمبی عبادت. اب موو کرتے ہیں کیپریکن کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے سیگیٹیریس دوست یاد سے لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے ہمارے اس چینل کو. ہمارے جو یہ کیپریکن دوست ہیں ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ویک ہے.
آپ کا رولر آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, آپ کا جو رولر سیٹرن ہے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے اور کچھ بنا رہا ہے, ٹرانزٹس بنا رہا ہے جہاں پر کچھ اینگلس بن رہے ہیں, اور یہاں پر چیزوں کی تبدیلی بہت ایزی ہے. آپ چینج کرنا چاہتے ہیں, آپ جاب چینج کرنا چاہتے ہیں, کیریئر چینج کرنا چاہتے ہیں, پارٹنر چینج کرنا چاہتے ہیں, گھر چینج کرنا, جو چینج کرنا چاہتے ہیں وہ آپ جو ہے چینج کر سکتے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو مائنڈ بھی چینج ہوگا, کیونکہ یہ جیسے چلتے چلتے ہم کسی کی کوئی بات کوئی جیسے ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ کوئی بات چل رہی ہے یا کوئی سائیکالوجی کا کوئی یعنی کہ کوئی ایسی بات آپ کے دماغ میں آئے گی, ظاہر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو یونیورس کی طرف سے کہ ایک دم کوئی چیز کوئی بات آپ کے دماغ کو اٹریکٹ کرے گی اور دماغ جو ہے وہ 180 ڈگری پر چینج ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کا چینج جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس ہفتے آپ اپنی کسی عادت کی کوئی عادت اپنی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی بڑی امپورٹنٹ عادت, کوئی بڑی امپورٹنٹ آپ اپنی ہیبٹ کو چینج کر رہے ہیں, اور اس کا جو ذریعہ بنے گا وہ یہی ایکسٹرنل یونیورسل ایڈوائس ہے جو آپ کے اندر انٹرنل مینٹل چینج آپ کے لیے لے کر آ رہی ہے. اور آپ کے کچھ ایسے اینگلز ہیں بن رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو بہت زیادہ فائنانشیل گین ہو سکتا ہے. اس ہفتے اگر آپ کوشش کریں, کیونکہ ہم نے آپ کو پاسبلٹیز اور ٹائمز بتانی ہے, پریڈکٹ تو کرنا نہیں کہ آپ کے لیے یہ آ جائے گا, دستک ہوگی, اٹھ کر آپ نے دروازہ کھولنا ہے. اٹس اے ویری گڈ ویک فار فائنانشیل جو حالات ہیں اس کے لیے, اور ہو سکتا ہے کوئی میجر فائنانشیل ڈیسیشنز بھی آپ لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ہفتے لگتا یہ ہے کہ کوئی آپ لانگ امپیکٹ پلاننگ کریں گے, بلکہ میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ کچھ ایسے لانگ امپیکٹ کام کیجئے, کچھ ایسے پلاننگ کیجئے جن کا جیسے کوئی ایسا درخت لگائیے, کوئی ایسا بیج لگائیے جو بڑا درخت بنے, پھلدار درخت بنے, چاہے اس میں 1 سال لگتا ہے, 2 سال لگتا ہے, 4 سال لگتا ہے, کوئی بڑا پھلدار درخت کا بیج لگائیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہفتہ آپ کو ٹوٹل کیئرفل رہنا ہے. اوور آل جو حالات ہیں, جو ٹرانزٹس ہیں وہ ایسے ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بی ویری کیئرفل ود ایوری تھنگ, ود یور سیلف, ود یور ہاؤس, ود یور ایجوکیشن, ود یور ویلیبلز, ود یور موویبل پراپرٹی, اموویبل پراپرٹی, بی ویری کیئرفل. سو یہ اس ہفتے کی ایک بہت بڑی آپ کے لیے ایڈوائس ہے کہ آپ نے ہر چیز کے بارے میں بہت محتاط اور بہت کیئرفل رہنا. اس کے بعد آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے جیسے زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. یہ کوئی بھی زنجیریں ہوتی ہیں, ہر انسان نے اپنے آپ کو زنجیروں میں قید کیا ہوتا ہے. ہم ایک زنجیر کھولتے ہیں اور دوسری پہن لیتے ہیں, یہ ایک ہیومن نیچر ہے. تو وہ چیزیں, وہ زنجیریں, وہ پابندیاں, وہ مسائل جو آپ کو بہت تنگ کر رہے تھے یا جن سے آپ جان چھڑانا چاہ رہے تھے, وہ زنجیریں اس ہفتے آپ توڑ سکیں گے. وہ بندھن یا وہ بندشیں آپ توڑ سکیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ان بندھنوں سے, ان بندشوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. نیگیٹو انرجی میں آ رہا ہے کہ جیسے ماضی کے کیے ہوئے کارما کین ہٹ یو, کہ آپ کوئی ماضی کے دشمن سرفیس ہو سکتے ہیں, پرانا کوئی دشمن کوئی نیا وار آپ پر کر سکتا ہے. سو وہ جیسے شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ بی ویری کیئرفل. ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک ہے, اس میں ڈی ہائیڈریشن ہے. واٹر انٹیک, لیکوڈ انٹیک زیادہ کیجیے کیونکہ باڈی آپ کی بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہے, اور اس ڈی ہائیڈریٹڈ باڈی کی وجہ سے مے بی آپ کو لیزی اور سست محسوس ہو رہا ہو. لو وائب از ویری گڈ. لو وائب میں لور کارڈ ہے جو کہتا ہے آپ کے سامنے لو کے لیے آپشنس بھی ہیں, لو کے لیے اپرچونیٹیز بھی ہیں. لو از ان اے ویری پرفیکٹ سچویشن فار یو, پرفیکٹ کارڈ فار لو. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ تھوڑے سے غیر انکنسسٹنٹ ہو رہے ہیں, یعنی غیر متلون مزاج ہو رہے ہیں. تھوڑا سا اپنے آپ کو کنسسٹنٹ کیجئے. اگر آپ نے ایک کتاب شروع کی ہے پڑھنی تو اسے کمپلیٹ کیجئے, ایک چیپٹر کمپلیٹ کر کے پھر اگلے چیپٹر پر یا دوسری کتاب پر جائیے, یعنی ایک کام مکمل کر کے پھر دوسرے پر آئیے, کیونکہ آپ کا یہ رویہ جو ہے, انکنسسٹنٹ رویہ جو ہے, یہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث ہو سکتا ہے. آپ کا لکی سٹون ہے جی, اس ہفتے آپ کا لکی سٹون ہے گارنیٹ.
گارنیٹ گہرا میرون رنگ کا پتھر ہوتا ہے، اس کا تھمبل مل جاتا ہے، گارنیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور کلر آپ کا بن رہا ہے بلیک. بلیک کو آپ کمبائن کر سکتے ہیں گرین کے ساتھ. اب آتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے جو اس ہفتے کا ڈیوائن میسج یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو نئی برکتیں، نئی رحمتیں، نیا جیسا آپ کا دل جو ہے کسی نئے اس میں دروازے کھل رہے ہیں. تو اس ہفتے اگر آپ کا رونے کو دل چاہے، اگر آپ پرانے غم اپنے آنسوؤں سے جو ہے وہ نکلنا چاہتے ہیں، سو اگر آپ کا دل چاہتا ہے رونے کو تو آپ رو لیجئے، اچھی طرح رو لیجئے، اور اس کے بعد تاکہ آپ کا دل ہلکا ہو جائے، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے. اور اگر آپ سجدے میں یا جائے نماز میں یا عبادت گاہ میں روئیں گے، دل کھول کے رو لیں گے، تو آپ کا دل بہت ہلکا ہو جائے گا، اور آپ کے دل جو اداسی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. اور پھر جب یہ جو ریلیز ہوگا آپ کا اندر کا غم، تو وہ نئی خوشیوں کا راستہ بنائے گا. اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے تمام کیپریکارن دوست ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر یاد سے کر لیجئے. ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ سمجھ لیجئے کہ بہت امپورٹنٹ ہفتہ ہے. آپ ان دا مڈل آف آل دس ایکٹیویٹی ہیں، جتنے پلانٹری ٹرانزٹس ہیں، جتنے اس وقت حالات سچویشنز بن رہی ہیں، آسمانی کونسل جو ہے نا وہ آپ کے گھر میں بیٹھ کے سارے فیصلے کر رہی ہے سمبولیکلی. تو آپ نے اپنی ذات کا بہت خیال رکھنا ہے، اپنی ذات کا، اپنی شخصیت کا، اپنی صحت کا، اپنی بات چیت کا. سو بی ویری کیئرفل ود یور اون سیلف. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے آپ کو انفارمیشن بہت ملے گی، جیسے پردے ہٹ رہے ہیں، چیزوں کے اوپر سے پردے اٹھ رہے ہیں، آنکھوں سے پٹیاں اتر رہی ہیں، لوگ آپ کے سامنے اپنا آپ خود ظاہر کریں گے، جیسے چیزیں خود اپنا آپ کے سامنے ایکسپوز کر دیں گی. سو دوسروں کے ایکسپوئر کا آپ کے سامنے ہے یہ ہفتہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسل میسیجز کا بھی آپ کے لیے یہ ہفتہ ہے. فار ایگزامپل خواب آنا شروع ہو جائیں گے، یا آپ کو کچھ میسیجز مل رہے ہیں جن کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈریمز آتے ہیں یا آپ کو کوئی اس طرح کی ہنچز ہوتے ہیں، کوئی سائیکک ایونٹس ہوتے ہیں، تو کسی ایکسپرٹ سے ڈسکس کیجیے، کسی ایسے بندے سے. سمبولیکلی بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو خواب آیا ہے تو اسے خود انٹرپریٹ کرنے کی بجائے کسی ایکسپرٹ سے اس کے بارے میں پوچھ لیجیے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس ہفتے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کے جتنے ریلیشن شپس ہیں نا وہ نیکسٹ لیول کی طرف جا رہے ہیں. ہر چیز ایک لیول اپ ہو رہی ہے آپ کی زندگی میں، اور یہ بھی ٹائم چلنا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہفتہ تو خاص طور پر اور آنے والے کچھ ہفتے آپ کی زندگی کی ہر چیز ایک لیول اپ پر ہے. یعنی آپ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر آگے بڑھیں گے اور بہتری کی طرف بڑھیں گے. اور یہ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ان چیزوں کو جب آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، رشتوں کو خاص طور پہ، کیونکہ آپ کا جو 7th ہاؤس ہے اس میں اس ہفتے چڑھتا چاند گزرے گا. 7ویں چھٹے 5ویں چھٹے 7ویں گھر سے چاند گزرے گا آپ کے. تو یہ رشتوں کے ہیں، کنیکشن کے ہیں، رومانس کے ہیں، لو کے گھر ہے، اور لو بھی جو بھی لو امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. سو یہ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ اس ہفتے آپ کو ملے گی بہت ساری چیزوں میں، اگر آپ اپنے آپ کو اس کے لیے اوپن رکھتے ہیں، تھوڑا فری ٹائم رکھتے ہیں. کیونکہ آپ کو ظاہر ہے کہ ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ وائبز ہیں، یہ انرجیز ہیں، اس کے لیے آپ نے تیار اپنے آپ کو خود ہی رکھنا ہے. یعنی کہ یہ ہفتہ گزرنے کے بعد آپ فیل کریں گے کہ زندگی پہلے سے بہت بہتر انداز میں تبدیل ہوئی ہے. آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا زندگی میں بہار کا موسم، یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک بہار کا بہت اچھا موسم ہو سکتا ہے. اس میں بہار کی ہوائیں چلیں گی سمبولیکلی، کہ آپ کی زندگی میں موسم بہار کی ہوائیں، رحمتوں کی ہوائیں چلنے کا وقت ہے. نیگیٹو انرجی میں دیکھتے ہیں، نیگیٹو انرجی میں نیگیٹو انرجی ہی ہے، نظر، حسد، نیگیٹو انرجی کچھ اس طرح سے. سو اپنے ماحول کو، اپنی ایئر کو کلین رکھیے گا. کلین کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. کینڈل جلائیے، عبادت اونچی آواز میں جیسے یہ عبادت ہوتی ہے یہ لگائیے. اپنے آپ کو اپنا حسار بنا کے رکھیے، اپنے آپ کو حسد اور بد نظر سے بچائیے. آپ بد نظر کا شکار ہو سکتے ہیں. لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ. اب دیکھتے ہیں آپ کا ہیلتھ الرٹ. ہیلتھ الرٹ میں کھانسی، تھروٹ انفیکشن. لو وائب بہت اچھی ہے. جیسے جو آپ کی شرائط ہے لوگ اس پر مان جائیں گے، یعنی آپ کی شرطیں، آپ کی باتیں مان لی جائیں گی.
फाइनेंसेस और एजुकेशन, आपका जो काम रुके हुए थे ना वो हो जाएंगे सिंबॉलिकली। कोई एक सवाल है जो पिछले 10 साल से हल नहीं हो रहा था, वो अचानक इस हफ्ते हल हो जाएगा। और पैसा आने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, ख़ास तौर पे वो फाइनेंसेस, यानी कि सिंबॉलिकली बता रही हूँ आपको, कोई चेक फंस गया था वो, और अगर आपका जैसा कोई शेयर डूब गया था तो एकदम आसमान पर पहुँच जाएगा। आपका लकी नंबर देखते हैं, इस हफ्ते आपका लकी नंबर है 91। 91 कहता है कि अपने आप को सरेंडर करो यूनिवर्सल एनर्जीज़ के आगे। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्सेसिव होकर किसी चीज़ के बारे में पीछे नहीं पड़ना चाहिए। 91 आपका लकी नंबर है और इसका मैसेज ये कि आप राज़ी बर रज़ा होने में आपकी बका भी है और आपकी कामयाबी भी है। सो जो है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आपका लकी स्टोन और लकी कलर देखते हैं। आपका लकी स्टोन है जी जिसको हम कहते हैं ओनेक्स, ग्रीन ओनेक्स। ग्रीन ओनेक्स आपका लकी स्टोन है और आपका लकी कलर है जी ब्लैक। अब आ जाते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको इस हफ्ते अगर आप ये सारी ब्लेसिंग्स चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये तब्दीली का जो अमल है ये जारी रहे, तो बुज़ुर्गों के लिए थोड़ी सी खिदमत कीजिए। जैसे ओल्ड होम्स होते हैं या कोई बुज़ुर्ग बीमार होते हैं, उनकी अयादत कीजिए, उनको तवज्जो दीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, बीमार बुज़ुर्गों की। और बेहतर ये है कि वो आपके जानने वाले या रिश्तेदार ना हो, ओल्ड होम्स। लेकिन अगर आप अपने बुज़ुर्ग वालिदैन की या रिश्तेदारों की खिदमत करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने जा रहे हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ, और उससे पहले हमारे एक्वेरियस दोस्त याद से मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे पाइसेस दोस्तों से एक तो मुझे पिछले हफ्ते के लिए थोड़ा सा एक्सक्यूज़ भी करना है। लास्ट वीक जब मैं रिकॉर्ड करवा रही थी तो बहुत ज़्यादा लाइट चाह रही थी, तो अब मुझे कहा गया कि आपके पास सिर्फ 3 से 4 मिनट है, आपने वाइंड अप करना है। तो ऑब्वियसली फिर उन 3 से 4 मिनटों में मुझे पाइसेस को बहुत जल्दी वाइंड अप करना पड़ा। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट वीक कुछ दिनों के लिए लाइट बहुत ज़्यादा गई थी, सो उस टाइम पर मैंने आपका ये रिकॉर्ड करवाया था। तो अब मैं उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करूँगी। ये जो हफ्ता है ना आपके लिए, हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए, ये हफ्ता आप समझ लीजिए, ये हफ्ता जो है ये आपके लिए इस तरह का हफ्ता है जहाँ पर आप सेविंग कर सकते हैं। पैसे नहीं आते बाज़ दफ़ा, तो पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है और उसको आप स्पेंड भी कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप कोशिश करें कि आप जैसे छोटे खर्चे नहीं होते वो उस पर ज़रा कंट्रोल कर लें। 100 रुपया बचा लें तो आपकी बहुत सारी इतनी सेविंग हो जाएगी। अगर आप 100 रुपया बचाना शुरू करेंगे कि आपकी सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एंड यू विल रियलाइज़ कि आप छोटे जो है ना सेविंग आप इसी तरह कर सकते हैं कि आप छोटे खर्चों को ज़रा, यानी मेरा मकसद कहने का ये है कि ये नहीं होता सुई से महल बनाना, आप में इतनी कैपेबिलिटी भी है और आप ये कर भी पाएंगे। इस हफ्ते कुछ इस तरह की अपनी प्लानिंग बनाइए। आपका दिमाग इतना एक्टिव है इस हवाले से कि आप एक सुई से एक महल खड़ा कर सकते हैं, इस तरफ जाइएगा। और दूसरा ये है कि आपको जैसे होता है ना कि आप को बाज़ दफ़ा ऐसे इस हफ्ते एक्सपीरियंसेस होंगे जैसे आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे आपकी प्रेजेंट सेल्फ से बातचीत कर रही है। फ्यूचर एंड प्रेजेंट सेल्फ विल टॉक टू ईच अदर। सो ये चीज़ जो है ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आपको बहुत सारे मशवरे मिलेंगे। मैंने कहा ना कि इस हफ्ते की एनर्जी ऐसी है कि जहाँ से आपको मशवरे मिल रहे हैं। सो आपका फ्यूचर जो है वो आपसे खुद आपके प्रेजेंट से कम्युनिकेट करेगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं या आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बड़ा अजीब सा एक इवेंट होता है, लेकिन ये पाइसेस लोगों के साथ अक्सर हो जाता है। कभी ऐसे होता है कि पाइसेस लोगों को उनका जो पास्ट सेल्फ होती है, उनका बचपन उनसे कम्युनिकेट करता है, कभी उनका फ्यूचर उनसे कम्युनिकेट करता है। तो इस हफ्ते आपका फ्यूचर आपसे कम्युनिकेट करने जा रहा है ताकि आपको आपके मसाइल का हल मिल सके। उसके बाद एक और बात भी है कि जैसे आपको आपका कोई मसला है उसे आप पब्लिकली डिस्कस कर सकते हैं। आप उसको पब्लिकली, मेरी मुराद के जैसे लोग हैं इर्द गिर्द, उनसे आप मशवरा कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं लोगों से, कोई उसके लिए आप सर्वे भी करवा सकते हैं। आपको उसका बहुत बेनिफिट होगा अगर आप किसी इशू के लिए पब्लिक जाते हैं, ऑनलाइन जाते हैं और एक सर्वे वगैरह कराते हैं, तो आपको उसकी बहुत अच्छा पब्लिक ओपिनियन मिलेगा और जजमेंटल नहीं होगा और ना ही लोग जजमेंटल नहीं होंगे, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा।
اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس ہفتے کرٹیسزم کے پر نہیں جانا. ہمارے پائسس لوگوں کا دل جو ہے نا وہ تنقید پر بعض دفعہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس ہفتے آپ نے تنقید پر کوئی بادر ہی نہیں کرنا. کوئی تنقید کرتا ہے تو کرتا رہے. اور ویسے بھی لوگ اس ہفتے ججمنٹل نہیں ہیں, وہ آپ کو کمفرٹ لیول فیل ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. بس یہ ہے کہ آپ کو فائنانسز پر فوکس رکھنا ہے, اور اب آپ کی جو بات چیت ہے نا اس پر فوکس رکھنا ہے. تو یہ کچھ دھیان رکھیے گا. اور ایک اور بات, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم سلیپ ٹاک شروع کر دیتے ہیں. یہ ہفتہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے پائسس دوست ہیں نا یہ سلیپ ٹاک کر سکتے ہیں, تو سوتے میں باتیں کر سکتے ہیں. اس کا دھیان رکھیے گا کیونکہ آپ کے دل کی بات ہو سکتا ہے سوتے میں آپ بیان کر دیں. سو سلیپ ٹاک, سلیپ کانورسیشن کا بھی اس ہفتے کچھ سائن نظر آتا ہے. دیکھتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی. پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ فیصلے کا اختیار اس ہفتے آپ کے پاس ہوگا. جو آپ ڈیسیشن لیں گے وہ آپ ٹھیک لیں گے, اور فیصلے کا اختیار آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوگا. نیگیٹو انرجی میں لگتا ہے کہ لوگ آپ کی جیسے ہوتا ہے نا آپ کو بیک سٹیب کرنے کی کوشش کریں گے, یعنی کہ جیسے آپ کی کمر میں پیچھے سے دھکا دینے کی کوشش کریں گے. تو جس کا آپ کو جیسے ہوتا ہے نا انسان پریپیئرڈ نہیں ہوتا, تو بی پریپیئرڈ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انجانے میں آپ کو گرانے کی کوشش کرے اور پیٹھ پر وار کر سکے. لیکن یہ ہوگا نہیں. ایک وائب آ رہی ہے کہ دشمن جو ہے نا خفیہ ہاتھ جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ پر حاوی ہو سکے. اور آپ کی جو ہیلتھ الرٹ ہے, ہیلتھ الرٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے. ہیلتھ الرٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کا جو دل ہے وہ موومنٹ کے لیے چاہ رہا ہے, یہاں جاؤں وہاں جاؤں, اور ساتھ ہی آپ تھوڑا سا اس چلنے پھرنے میں بے احتیاطی کی وجہ سے چوٹ لگا سکتے ہیں, سلپ ہو سکتے ہیں. سلپ ہونے سے ذرا بچنے کی کوشش کیجیے گا. لو وائب بہت اچھی ہے. لو وائب بہت اچھی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا. جیسے جہاں جو جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملنے کے چانسز اس ہفتے بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں. فائنانسز اور ایجوکیشن میں لگتا ہے کہ فائنانسز اور ایجوکیشن بھی پرفیکٹ ہے. بہت اچھی لائن پر آپ جا رہے ہیں, بہت اچھی لائن پر آپ کام کر رہے ہیں. آپ کے جو یعنی کہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے نا ایک رائٹ پاتھ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کے پاس جو گائیڈ پیپر ہے یا آپ کے پاس جو گیسٹ ورک ہے یا آپ کے پاس جو کتاب ہے, یعنی یو آر آن دا رائٹ ٹریک. آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے. آپ کا لکی نمبر جو ہے وہ 14 ہے, 14, 1 and 4. یہ کہتا ہے کہ سیلف کنٹرول کو پریکٹس کریں. سیلف کنٹرول آپ کو پریکٹس کرنا ہے, ماڈریشن میں رہنا ہے, میانہ روی اختیار کرنا ہے, اور حد سے نہیں گزرنا ہے. اور اس کے بعد کامیابیاں جو ہیں وہ آپ کے پاس چل کر خود آئیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ 1-4 جب آتا ہے تو یہ کہتا ہے اسٹے نیوٹرل. سو یور لکی نمبر 14, 1 and 4 اس سینگ کہ آپ نے سائڈز نہیں لینی, اپنے اوپینین کو اپنے تک رکھنا ہے. سیلف کنٹرول کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے اس ہفتے بہت زیادہ. لاکی سٹون اور لاکی کلر کے حوالے سے آپ کا لاکی سٹون کہہ رہا ہے اسموکی کوارٹز. اسموکی کوارٹز آپ کا لاکی کلر ہے, لاکی سٹون ہے, اور کلر آپ کا بن رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جامنی پرپل. پرپل از یور لاکی سٹون. اب لاسٹلی آتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ نے جو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس ہفتے لوگوں کو غلط رستے پر چلنے سے روکنا ہے. آپ کا جو بھی آپ کی ہے کیریکٹر ہے یا پرسنالٹی ہے یا جو بھی ہے, آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ اس ہفتے لوگوں کو صحیح راستے کی ترغیب دیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ راستے سے, جیسے راستے میں پتھر ہو یا راستے میں کیل ہو, دوسروں کے لیے راستہ صاف کرنا, دوسروں کو صحیح راستہ دکھانا. دس از یور ڈیوائن ڈیوٹی فار دس ویک. دوستو یہ تھا آپ کا ہفتہ 10 سے 16 اپریل تک کا. صحت زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.